پاکستان کے اندر جہاں پہ تقریباً 45% لوگ ایسے ہیں جو کہ انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ایک آدمی غریب آدمی کو گورنمنٹ مہینے میں 500 روپے دے رہی ہے، فیملی کو شاید 2000 دے رہی ہے۔ ان حالات میں دو چیزیں ہو جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کی معاشی ایکٹیویٹی ہرٹ ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ پھر لوگ چوری کرنے پہ جاتے ہیں، کیونکہ جب ٹیکس آپ لگاتے ہیں تو آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی ہرٹ ہوتی ہے۔ یہ پہلی دفعہ انکم ٹیکس، وی اے ٹی، کسٹم ڈیوٹیز یہ کب لگنا شروع ہوئی اور اس سے پہلے کس طرح سے چلتے تھے معاملات؟ میں امریکہ میں سوشل سیکورٹی میرا خیال ہے 15% آف دا جی ڈی پی خرچ ہو رہا ہوگا، ہمارا پاکستان کا پورا ٹیکس 10% ہوتا ہے۔ جب زکوٰۃ کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے 8 مصارف بتائے، ٹھیک ہے، سورہ توبہ میں، ہاؤ ڈو دے فٹ ان ٹوڈیز ماڈرن سویلائزیشن؟ آلدو کہ میرا تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ صحیح طور پہ زکوٰۃ کا نظام قائم کر دیں تو جس طرح حضرت معاذ کو بھیجا تھا اس سے علاقے میں اور 3 سال بعد وہاں زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، میرا ویو تو یہ ہے کہ ہمیں اس وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے زمین آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھولے گا۔ عمر بن عبدالعزیز جب دیا کرتے تھے سیلری، اسی میں سے زکوٰۃ نہیں لیا کرتے تھے۔ حکومت تو زیادہ کلیکٹ کر رہی ہے تو اس میں یہ 10% بڑا مناسب لگتا ہے۔ جب یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا سسٹم تو پھر وہ جو ایک ظالمانہ سسٹم ہے وہ پھر ختم ہو جائے گا نا، کہ سیلز ٹیکس کا بہت ہی ظالمانہ سسٹم ہے، اس سسٹم کو تو آپ کو ختم کرنا چاہیے۔ کہ جب ہم اس لیول آف کانشیسنیس پہ پہنچ جائیں گے، جب ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم دینی بلوغت میں اتنے ہو چکے ہوں گے کہ شاید ابلاغ کو اتنا خرچہ نہ کرنا پڑے اس وقت۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ غریبوں کو ڈائریکٹلی پیسے دیں۔ فلسطین کے زمانے میں یا اس کے بعد کیا یہ ہیلتھ اور ایجوکیشن جو تھی یہ کیا گورنمنٹ کی طرف سے اس کی ذمہ داری دی جاتی تھی؟ اسلام کے اندر ٹیکس کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ہم حیران ہوں گے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اکثریت نے کہا کہ ہم زکوٰۃ اپنے قبیلے میں خرچ کریں گے۔ یہ پاسبل ہوگا کہ ہم اس کو انشورس کر سکیں کہ اتنے نمبرز ہم کلیکٹ بھی کر پائیں؟ کہ جو زکوٰۃ کلیکشن سے جو منی کلیکٹ ہوگی وہ تو اتنی نہیں ہوگی کہ آپ کا جو آج کے بجٹ کے نمبرز ہیں۔ بعض اسکالرس کو تو یہ مطلب اوپینین ہے کہ اسٹیٹ کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں ان میں وہی نماز اور زکوٰۃ کا 3 اسٹیپس میں اگر آپ بتا سکیں سمپل اسٹیپس میں کہ اس کو کرنا کیسے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آف دا ریوائول ایکسپیرینس۔ ناظرین، آپ اکثر جو ہمارے مسائل ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن سنتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے انفلیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور لوگ طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ہم جو ہے پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے بالکل نیچے چلے گئے ہیں۔ تو یہ سب مسائل آخر جو ہے اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہم سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اسلامکلی اس کا حل بتائیں گے کیا ہے؟ اسلام کی فسکل پالیسی کیا ہوگی؟ اسلام کیسے جو ہے ان مسائل کو حل کرے گا؟ تو یہ سوالات اکثر جو ہے پوچھے جاتے ہیں اور ہمارے جو پوڈ کاسٹ ہیں ان میں بھی آپ کے کمنٹس ریسیو ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ پہلے بھی ہم اس پہ جو ہے ڈسکس کر چکے ہیں، ہمارے پاس جو پینل ہے الحمدللہ پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہے۔ کانت ابو خلیصہ موجود ہیں، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ، اور ساتھ ہمارے سہیب بھائی ہیں، سہیب بٹ بھائی السلام علیکم جو ریوائول کی ٹیم کا پارٹ ہیں۔ تو ہم اس پہ پہلے بھی ہم نے ذرا تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ اسلام نے جو ایک ماڈل دیا ہے، ایک فسکل پالیسی دی ہے، یا اسلام نے جو بینکنگ کا ماڈل دیا ہے، اس کے اندر یہ فریکشن ریزرو جو ہے اس کا کوئی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہی وہ اصل بنیاد ہے جہاں سے سارے کے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی۔ ایک اور جو بات جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام نے ایک بہت ہی زبردست سسٹم ہمیں دیا ہوا ہے، جس کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ جو اراکین اسلام کا حصہ ہے، یعنی جو 5 ہمارے اراکین ہیں، ان میں ایک رکن جو ہے وہ زکوٰۃ کا رکن ہے، اور یہ جو زکوٰۃ کا پورا نظام ہے یہ ہمارے بہت سے مسائل کا حل ہے۔ یعنی یہ بات جو ہے انفارچونیٹلی سامنے کبھی نہیں آتی، ڈسکشن اس کے اوپر نہیں ہوتی۔ تو کانت صاحب کا جہاں پہ فل بینکنگ کے اوپر ایک بڑا زبردست کام ہے، وہاں پہ زکوٰۃ کے اوپر بھی انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے، اور ہمارے سامنے واضح کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو زکوٰۃ ہے، جو بیسیکلی ہم اسے ماڈرن ٹرمز میں ویلتھ ٹیکس بھی کہہ سکتے ہیں، اگر اس کو صحیح طریقے سے کلیکٹ کیا جائے اور جس طریقے سے اس کو نافذ کرنا چاہیے اسٹیٹ لیول پہ، اس طرح نافذ اگر کیا جائے تو ہمارے بہت سے مسائل جو ہیں وہ یہیں سے حل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کا بڑا یونیک ویو ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ویو ہے۔ تو آج ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے، اور ٹیکسیشن کا جو اس وقت کرنٹ سسٹم ہے اس پہ بھی بات کریں کہ اس کے اندر مسائل کیا ہیں۔ تو اس پہ ذرا بات کا آغاز کرتے ہیں کانت صاحب کہ زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے وہ عام طور پر ڈسکشن میں آتا ہی نہیں، یعنی ہمارے ہاں کیونکہ
یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ تو ایک پرسنل میٹر ہے، ٹھیک ہے، ہر بندہ جو ہے وہ انہوں نے طے کیا ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر جو ہے ہم زکوٰۃ نکالیں گے اور وہ زکوٰۃ نکال دیتے ہیں. لیکن اسلام کے اندر تو بالکل واضح ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ تو اسٹیٹ کلیکٹ کرے گی، اور اس کے اوپر اتنی مطلب سختی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے باقاعدہ جہاد کیا ان لوگوں کے خلاف کہ جو اسٹیٹ کو زکوٰۃ نہیں دے. اتنی اس کی امپورٹنس ہے. اچھا، اس کے اوپر تو ہم بات نہیں کرتے، لیکن ٹیکسیشن پہ بہت بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹیکس کلیکشن کے اوپر بڑا زور ہوتا ہے. اچھا، IMF بھی جب یہاں پہ اس کی پالیسی آتی ہے تو وہ بھی اسی پہ زور دیتے ہیں کہ ٹیکس جو ہے اس کی کلیکشن کو بہتر بنایا جائے، اس کی جو ویڈتھ ہے اس کو بڑھایا جائے، اسپیکٹرم کو بڑھایا جائے تاکہ جو ہے وہ ٹیکسیشن بہتر ہو سکے. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ٹیکسیشن زیادہ کر دی جائے تو پھر جو بزنس انوائرمنٹ ہے اس کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے. تو یہ ٹیکسیشن کا ایک ٹول جو ہے یہ رکھا گیا ہے فسکل پالیسی کے حوالے سے کہ اس کو کسی طریقے سے امپلیمنٹ کر دیا جائے تو مسائل حل ہوں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل حل تو کوئی ہوتے نہیں. تو اب اس پہ تھوڑی سی بات بھی کریں کہ یہ جو سسٹم ہے آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور پھر ہم آتے ہیں اس ڈسکشن کی طرف کہ پھر جو آپ کا ایک پروپوزل ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس سارے مسئلے کا اصل ہے، اور جب وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا تو کتنے مسائل حل ہوتے ہیں. تو اس پہ ہم آتے ہیں، تو اس پہ تھوڑی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، اگر ہم آج کے ہم ٹیکس کی بات کریں، جو آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ آج غربت بہت ہے، لوگ پریشانی کے اندر ہیں، امپلائمنٹ نہیں ہے، تو اس میں ہم نے یہ پچھلی دفعہ ہی بات کی تھی کہ دو معیشت کے بڑے سسٹم ہیں. ایک منی کا سسٹم ہے جس کی ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی، اور ایک ٹیکس کا سسٹم. یہ دو سسٹم ہے جن سمجھے آپ جن پلرس کے اوپر اکانومی کھڑی ہوئی ہوتی ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی. ہاں، مانیٹری پالیسی جو آپ کی وہ ہو گئی منی کا سسٹم، اور فسکل پالیسی ہے کہ گورنمنٹ کہاں سے لے گی اور کہاں خرچ کرے گی، جسے آپ ایک بجٹ کا کہہ سکتے ہیں. اس میں سے جو ہے لینے والا پارٹ ٹیکسیشن کر رہی ہو، ٹیکسیشن کا نظام ہوتا ہے ٹیکس کرنا لوگوں کو، اور پھر خرچے کا جو ہوتا ہے وہ آپ کی فسکل ایکسپینڈیچرس میں آ رہے ہوتے ہیں. تو جو اس وقت حالات خراب میں ظاہر ہے اس کا بڑا ڈائریکٹ ہمارا جو سسٹم ہے اس سے تعلق ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جہاں پہ تقریباً 45% لوگ ایسے ہیں جو کہ انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور نہ ان کے پاس اچھی طرح سے کھانے کو ہے، نہ صاف پانی ہے، ان کے بچوں کے پاس تعلیم اور صحت بھی نہیں ہے، تو یہ بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ ان کی اگلی نسل کوئی بہتر کر جائے. تو ایک پاورٹی ٹریپ میں ہے، ہم کہیں گے کہ غیر انسانی زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ معیشت کے لحاظ سے یہ اہم ترین چیز ہے، کیونکہ وہ لوگ چیزیں خرید ہی نہیں پا رہے. جب وہ خرید ہی نہیں پا رہے تو کون انویسٹمنٹ کرے گا، کہاں؟ تو حالات. تو یہ ٹیکسیشن کا نظام ہے، یہ ایک طرح سے جو ہم نے منی کی بات کی تھی وہ اگر ہم سسٹم میں جا کے دیکھیں تو یہ ایک بڑی اسے بہت ہی اسے کہیں گے رچ سسٹم ہو گیا ہے. پاکستان میں اس وقت 50% سے زیادہ جو پیسے ہیں وہ آپ سیلس ٹیکس کے تھرو لے رہے ہیں. سیلس ٹیکس لے رہے ہیں، پیٹرولیم لیوی، اسے انڈائریکٹ ٹیکس کہا جاتا ہے. انڈائریکٹ ٹیکس وہ ہوتا ہے کہ جو کسی انکم یا ویلتھ پہ نہیں لگتا، کسی انڈیویجول پہ نہیں لگتا، بلکہ وہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو لگتا ہے. یعنی وہ ٹیکس جو ہے وہ غریب اور امیر کے درمیان فرق نہیں کرتا. اگر کوئی غریب آدمی ایک امیر آدمی جا کے ایک صابن خریدے گا تو اسے بھی 18% دے گا. ایک غریب آدمی جس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے اور جہاں 500 بچے ہیضہ سے مر جاتے ہوں وہاں وہ بھی صابن خریدے گا. کوئی چیز ہم خریدنے جائیں گے اس وقت ٹیکس لگے گا، کوئی چیز ہم جو ہے وہ بیچنے جائیں گے تب ٹیکس لگے گا. نہیں، وہ ایک ہی چیز ہے. دیکھیں نا، وہ کمپنی جو آپ سیلس ٹیکس لے رہے ہیں وہ لیتی ہے آپ سے کمپنی ہے جو بیچ رہی ہوتی ہے، اور وہ گورنمنٹ کے پاس جمع کراتی ہے. مقصد اس ٹیکس کا یہ ہے کہ یہ فرق نہیں کرتا غریب اور امیر کو، اور اس لحاظ سے یہ خراب ترین ٹیکس سمجھا جاتا ہے. اس لیے کہ یہ جو ہم نے بات کی نا کہ ٹیکس ایک فسکل وہ ہے، یعنی ٹول ہے جو اکانومی کو کیپٹل فارمیشن کے اندر اور کیا کہتے ہیں اکنامی کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کہاں سے لیں اور کہاں آپ خرچ کریں. تو اگر آپ غریبوں سے لے رہے ہوں گے تو اس کے دو بڑے نقصان ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو کسی بھی گورنمنٹ کا مین کام ہے اپنے غریبوں کو پروٹیکٹ کرنے کا، اس کو وہ نقصان پہنچا رہی ہے. پھر یہ کہ ظاہر ہے جب آپ لیتے ہیں اس کے اوپر ہر چیز کی پرچیز کے اوپر، تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہوتی ہے. تو انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ آپ کی مہنگائی کے اندر بہت کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے، 50% تقریباً. پھر اس کے بعد جو ہمارا ڈائریکٹ ٹیکس ہے اس میں بھی بہت سارا ٹیکس جو ہے انڈائریکٹ کے طریقے سے وصول ہوتا ہے. جیسے آپ موبائل کے اوپر 10-12% کا ٹیکس لگایا ہوا ہے، وہ ہے نام اس کا ڈائریکٹ ہے، انکم ٹیکس ہے، ایڈجسٹیبل ہے، لیکن بے شمار لوگ پاکستان میں ٹیکس ان پہ لگتا ہی نہیں ہے. تو آپ ان سے جو لے لیتے ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکس. اس کو ڈائریکٹ ٹیکس کیسے کہہ رہے ہیں؟ مطلب ڈائریکٹ ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ ٹیکس وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی انکم پہ لگتا ہے. تو جیسے موبائل فونس پہ جو لگتا ہے
ہے وہ آپ کلیم کر سکتے ہیں بعد میں جا کے نا, لیکن اس لیے وہ پارٹ آف ڈائریکٹ ٹیکس ہے. لیکن کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن سے آپ لے رہے ہیں, ان پہ ٹیکس بنتا ہی نہیں, ان کی انکم اتنی کم ہے, تو وہ بھی ایک انڈائریکٹ ٹیکس کا فارم بن گئی ہے. تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہے نا کہ ہمیں ریکلیم کرنا ہے, تو وہ تو بس کلیکٹ ہو جاتا ہے, مطلب اس کو ریکلیم بھی نہیں کرنا آتا نا ان کو. جی جی. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو انڈائریکٹ ٹیکس کا سسٹم ہے یہ جو ہے اتنا کرپٹ ہو گیا ہے کہ یہ غریبوں کو بری طریقے سے مار رہا ہے. اور اس کے بعد جب آپ خرچے کی سائڈ پہ جاتے ہیں تو کیونکہ گورنمنٹ کا جو ہے وہ اتنا بڑا اس پہ قرضہ چڑھ چکا ہے کہ تقریباً 40-50% اسے سود میں دینا پڑتا ہے. تو اگر دو جملوں کے اندر اگر ہم پاکستان کے ٹیکس کو جو ہے مختصر بیان کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے 50% آپ سیس سے انڈائریکٹ ٹیکس سیس ٹیکس کے تھرو لے رہے ہیں غریبوں سے, اور آپ جا کے دے رہے ہیں انٹرسٹ کے اندر. تو ظاہر جب اس طرح کا سسٹم ہو تو اس سسٹم کے اندر مسائل بڑھتے ہی جائیں گے. آپ سوچئے کہ 1% جو پاکستانی گورنمنٹ انٹرسٹ دیتی ہے, جو اسٹیٹ بینک جو اناؤنس کرتا ہے, 1% کا تقریباً 400 بلین کا امپیکٹ ہوتا ہے. اور وہ پاکستانی گورنمنٹ جو پورے جو ہمارا کیسے کہتے ہیں نا احساس پروگرام, BIC پروگرام جو غریبوں کے لیے رکھا ہوا ہے 10-12 ملین فیملیز کے لیے, وہ 400-500 بلین ہوتا ہے. اور اس کو اگر آپ مانیٹری ٹرم میں دیکھیں تو ایک آدمی, غریب آدمی کو گورنمنٹ مہینے میں 500 روپے دے رہی ہے, فیملی کو شاید 2000 دے رہی ہے. تو جب اس طرح کی سچویشن ہو کہ جہاں پہ آپ نے, اور کہ اتنی رقم سے کیا ہو سکتا ہے, ایک آپ گیس کا سلنڈر ڈلوائیں کیونکہ 90% غریبوں کے پاس تو گیس نہیں ہے, ایک گیس کا سلنڈر ڈلوائیں اس میں وہ اماؤنٹ ختم ہو جاتی ہے. تو جس طرح کا نظام ہے رگڈ سسٹم ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ مہنگائی بھی ہے, اس کی وجہ سے انمپلائمنٹ بھی ہے, کیونکہ جب آپ اتنے ہیوی ٹیکس لگا دیتے ہیں تو ٹیکس یہ سمجھنا چاہیے کہ ٹیکس ہمیشہ معاشی ایکٹیویٹی کے اوپر ایک اس پہ کٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ معاشی ایکٹیویٹی کے اوپر زیادہ ٹیکس لگائیں گے تو وہ ایکٹیویٹی خراب ہوتی ہے. اور یہ ابن خلدون سے لے کے جو لیفر ہے اس دونوں سب نے اس پہ بات پہ متفق ہے کہ آپ ٹیکس بڑھاتے جاتے ہیں معاشی ایکٹیویٹی, اکنامک ایکٹیویٹی گرتی جاتی ہے. تو ہم نے ہائی ٹیکس رکھے ہوئے ہیں, یعنی سیلس ٹیکس ہمارا تقریباً یورپ کے برابر ہے 18% جو بالکل ایڈوانس کنٹریز ہیں. پھر ہم نے کارپوریٹ ٹیکس کی طرف جائیں تو ہم نے انکم ٹیکس جو ہے اس کے بعد سپر ٹیکس وغیرہ ملا کے اتنا اماؤنٹ ہم لے رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس ان حالات میں دو چیزیں ہو جاتی ہیں, ایک تو یہ کہ آپ کی معاشی ایکٹیویٹی ہرٹ ہوتی ہے, دوسرا یہ کہ پھر لوگ چوری کرنے پہ آ جاتے ہیں. تو اس وقت پاکستان میں 80-90% لوگ جو ہیں, جو فرمز ہیں وہ نہیں ٹیکس دے رہی ہوتی ہیں, جو پہ بنتا ہے چوری کرتی ہیں وہ, اور تو گورنمنٹ کو جو لیجیٹیمیٹ چیزیں ملنی چاہیے وہ نہیں مل پا رہی ہیں. تو جب آپ نے سسٹم ہی ایسا بنا دیا ہے نا, اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے. ٹیکسز کی اصل میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیکسز کے جو ہے وہ 3-4 بڑے اصول ہوتے ہیں نا. ایک اس کی ہوتی ہے کہ فیئرنیس, کہ جس کے پاس مطلب کیپیسٹی اس سے آپ لیں, اور یہ چارے اصول جو ہے نا وہ ماڈرن اکانومسٹ کے فادر کراتا ہے ایڈم اسمتھ, اس نے بتائی. تو ہماری فیئرنیس ہے نہیں, ہم غریبوں سے تو لے رہے ہیں جو بیچارے جن کو دینے کی ضرورت ہے. دوسرا اس کے ہے کنٹینیوٹی, کنسسٹنسی. تو ہمارے یہاں ہر سال آپ دیکھتے ہو کہ مارچ میں جو ہے وہ بجٹ کی ایکسرسائز شروع ہوتی ہے, اس پہ یہ کر دو, اس پہ وہ کر دو, چینجز ہوتی ہیں. جون میں بجٹ پیش ہوتا ہے, اس کے بعد پھر دوبارہ چینجز شروع ہو جاتی ہیں. تو ایک خراب ٹیکس بھی, تھوڑا سا خراب ٹیکس ہو مگر وہ کنسسٹنٹ ہو تو وہ آپ کو رزلٹ اچھے دیتا ہے. یہ کنارڈ ایک مشہور اکنامکس ہے, اس نے یہ کہا کہ خراب ٹیکس بھی ہو مگر وہ مستقل ہو تو ہماری ہر وقت چینج بھی ہو رہی ہے. پھر کمپلیکیشن اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ سیلس ٹیکس کو جا کے دیکھیں تو اس کے اندر اس طرح کے رول بنے ہوئے ہیں کہ یہ ان پٹ ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ اس پہ ہے, اس پہ یہ ریٹ ہے, اس پہ وہ ریٹ ہے. تو اس کی وجہ سے اتنی کمپلیکیشن ہے کہ لوپ ہول بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت پاکستان کے اندر, پاکستان کی GDP اگر 100 ٹریلین سے اوپر ہے تو سیلس ٹیکس جو ہے وہ 18% لے کے ہم تقریباً GDP کا 5% جمع کر پا رہے ہیں, 5000 بلین 5 ٹریلین. تو یعنی اگر آپ نے ہر چیز پہ لگایا ہوا ہے تو افیکٹولی ویلیویٹ ٹیکس کے لحاظ سے آپ قریب ہونا چاہیے آپ کو. تو ہم 5%, تو اتنے لوپ ہولز ہیں اس کے اندر. تو افیکٹولی میں کہوں کہ یہ ایک تباہل ٹیکس کا نظام ہے جس کو بہرحال چینج ہو, اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم انہی حالات کا سامنا کرتے رہیں گے. جس میں ایک میٹرک استعمال ہوتا ہے ٹیکس ٹو GDP ریشو, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ واٹ دیٹ میٹرک از آل اباؤٹ, اور وہ کیا چیز ہمیں جو ہے شو کرتا ہے اس وقت. دیکھیں پہلے تو ہم GDP کو کر لیتے ہیں نا. GDP کیا چیز ہے؟ GDP یہ ہے کہ پورے سال میں آپ نے 2 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک آپ گڈس پروڈیوس کرتے ہیں, ایک سروسز پروڈیوس کرتے ہیں. پہلے زمانے میں گڈس زیادہ ہوتی تھیں, اب سروسز کا دور زیادہ ہے, بڑھتا جا رہا ہے, تو دونوں کو آپ ملا کے کاؤنٹ کر لیتے ہیں. اور ان دونوں کو ملا کے جو پورے سال میں پروڈکشن ہوتی ہے اس کی جو اس کو اگر منی ویلیو میں کنورٹ کیا جائے تو وہ ملک کی
GDP کہلاتی ہے. اچھا GDP بھی جو ہے نا ابھی سمجھیں آپ تقریباً 40-50 سال سے زیادہ اس پہ فوکس شروع ہوا. اس سے پہلے جو ہے وہ اکنامکس جو اکنامسٹ تھے ان کا ویو جنرلی یہ تھا کہ بھائی لوگوں کی امپلائمنٹ کسی بھی اکانومی میں فل امپلائمنٹ پہ کام کرتے ہیں لوگ, یعنی اگر جو ہے وہ کوئی لوگ بے روزگار ہوں گے تو وہ اپنی ڈیمانڈ کم کر دیں گے تو ان کو جو ہے وہ جاب مل جائے گی. لیکن یہ 1930 کے ڈپریشن کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ بڑی تعداد میں لوگ انپلائڈ ہو گئے, ان کو جاب نہیں, تو پھر یہ اس پورے جو کہتے ہیں نا کہ آٹومیٹکلی اسٹیبل ہو جاتی ہے اکانومی, اس کو چیلنج کیا گیا. تو ایک بڑا اکانومسٹ تھا اوکن, اس نے یہ ویو دیا کہ اگر آپ کی GDP 3% سے گرو کرتی ہے تو 1% امپلائمنٹ میں بینیفٹ ہوتا ہے. تو ایکچولی تو یہ GDP کا جو شروع ہوا تھا وہ امپلائمنٹ کے حساب سے ہوا تھا, لیکن اب یہ ہوا کہ GDP جو ہے وہ پہ زیادہ فوکس ہو رہا ہوتا ہے, امپلائمنٹ پہ اتنا نہیں ہوتا. پاکستان میں تو بالکل ہی نہیں ہو رہا تھا, امریکہ میں پھر بھی لیبر مارکیٹ کے ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو GDP تو یہ ہو گئی, اور GDP کا مقصد ہی میں نے بتا دیا کہ GDP اگر گرو کرے گی, جیسے ہم اگر پاکستان میں 2.5% سے GDP گرو کر رہی ہے اور ہماری پاپولیشن بھی 2.5% سے ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کوئی ہمیں امپلائمنٹ کی نئی اپرچونیٹی نہیں مل رہی ہے. امپروومنٹ اگر چائنا اور انڈیا جو ہے وہ 7-8% سے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی گروتھ زیادہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ GDP بڑھائیں آپ, اور GDP میں ظاہر آپ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. لوکل بھی جو ایکسپرٹس نے کہا کہ جی ہمیں کم سے کم 6 to 7% سے گرو کرنا ہے اگر ہم سسٹین کرنا چاہتے ہیں تو. ہاں مطلب یہ دیکھیں پاکستان میں تو اگر آپ کے دیکھیں نا اگر 40% جو ہے وہ آپ کی لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں, تو ہماری GDP تو 40% ڈیفیشینٹ ہے نا. دیکھیں اکنامی جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہوتی ایک ہاؤس ہولڈ کی طرح کہ آپ کی اگر فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے اور آپ نے 50,000 روپے خرچ کر لیے, 50,000 روپے بچا لیے, تو آپ کہیں گے بڑی اچھی بات ہے, رینی ڈے کے لیے بچا رہا ہے بندہ. لیکن اکنامی میں جو آپ خرچ کرتے ہیں وہ کسی کی انکم ہوتی ہے. تو اگر آپ خرچہ کم ہو جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ فرمز بنانا کم کر دیں گی, پروڈیوس کم کریں گی. پروڈیوس کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو امپلائی نہیں رکھے گی اور ان امپلائمنٹ ہوگی. اس سے اکنامی ایک ڈاؤن ورڈ اسپائرل کی طرف چلنی شروع ہو جائے گی. ہم نے دیکھا نا کرونا کے دور میں ساری دنیا کی گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کو جو غریب یا درمیانے اس کے تھے ان کو ڈالر ٹرانسفر کیے, اس لیے کہ انہیں پتا تھا, بیل آؤٹ دیا, اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم یہ نہیں دیں گے تو ان لوگوں کا تو برا ہونا ہے, لیکن ہماری اکنامی پوری بیٹھ جائے گی. کیونکہ اگر یہ 40-30-40-50% لوگ نہیں خرید پائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ فارمز فوراً جو ہے کیپیسٹی کم ہو جائے گی, وہ معاشی ایکٹیویٹی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر پائیں گے, فارمز اپنی ایکٹیویٹی بند کریں گی اور فیکٹریاں بند ہونی شروع ہو جائیں گی. تو اس لحاظ سے یہ جو ہے GDP کا معاملہ اتنا مطلب اس لحاظ سے اہم ہے. اچھا ٹیکس کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے کہ ٹیکس کیا ہے. ٹیکس یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس کی اپنی مختلف قسمیں دیکھیں گے. انڈائریکٹ ٹیکس ہو گیا, جیسے سیلس ٹیکس ہے, ڈائریکٹ ٹیکس ہے, انکم ٹیکس ہے. دنیا میں پہلے ویلتھ ٹیکس ہوا کرتا تھا, آج کل ویلتھ ٹیکس دنیا میں نہیں ہے, ویلتھ کے اوپر آپ دے رہے ہوں گے اپنی. تو یہ مختلف قسم کے ٹیکسز ہیں. تو اس میں جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی آپ ٹیکسز کی اگر آپ شرح بڑھائیں گے, جو ہم سے IMF بھی کہہ رہا ہے, تو اس سے فائدہ ہوگا. حالانکہ اگر میں آپ کو تاریخ بتاؤں کہ 1920 سے لے کے 1960-70 جب امریکہ نے زیادہ ترقی کی, یورپ نے زیادہ ترقی کی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد, 25-30 سال ان کے گولڈن 30 ایئرس کہلاتے تھے. اس زمانے میں ٹیکس ریٹس کم تھے, کیونکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ٹیکس ریٹ جو ہے نا وہ جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب ٹیکس آپ لگاتے ہیں تو آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی ہرٹ ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں نا امریکہ والے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کارپوریٹ پر ٹیکس کم کر دو, ویلتھ پہ کم کر دو. یہ غلط بات ہے, لیکن یہ کہ ٹیکسز کے ریٹ سے معاشی ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ ہم بہت زیادہ ٹیکس بڑھا دیں گے اس کا بہت فائدہ ہو جائے گا. اس وقت تو دیکھیں نا اگر آپ یہی سسٹم چلائیں جس میں آپ سیلس ٹیکس غریبوں کو ماریں اور آپ جب آپ کے پیسے نہ ہوں تو آپ بینکوں سے قرضے لیں, انفلیشن ٹیکس لگائیں اور پھر آپ وہ دے دیں جا کے انٹرسٹ میں, تو آپ تھوڑا بڑھا بھی لیں گے تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. اور اب اس وقت یہ بات صحیح ہے کہ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں پہ ٹیکس کے ریٹ 40% آف دا GDP تک جا چکے ہیں, کیونکہ وہ 10-15% جو ہے وہ جو ان کا سیلس ٹیکس کا سلسلہ ہے. پھر سوشل سیکورٹی کے لیے وہ لوگ لیتے ہیں, لیکن اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اتنا ہیوی اماؤنٹ لے رہے ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کا رول بہت بڑھ جاتا ہے. اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو جو کام کرنا چاہیے وہ پھر گورنمنٹ کرنا وہ ہارڈ ہو رہا ہوتا ہے. اور اس سے یعنی کہنے کی بات یہ کہ ایڈوانس اکانومیز اس وقت ایکچولی وہاں پہ سوشلزم تو نہیں ہے, لیکن انہوں نے جو ہے وہ گورنمنٹ کا رول اتنا بڑھا دیا, اتنا زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرنا شروع کر دیا کہ وہ کائنڈ آف سوشلزم ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جو لبرلزم کے پرنسپلس کے خلاف ہے یہ بات, لیکن یہ ہے کہ یہ چیز امپلیمنٹ ہے. اور جیسے ہم اسکینڈینیوین کنٹریز دیکھتے ہیں تو وہاں تو 45% تک 50% تک پہنچا ہوا ہے. مطلب بیلجیم میں تو 53% جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کی وہ جو ہے شرح ہے. تو اب یہ جو اچھا یہ کنٹریز اسی وجہ سے وہاں پہ جو اسٹیٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ
پھر بہت زیادہ اس کو انوالو ہونا پڑتا ہے سوشل سیکورٹی کے حوالے سے, یا پھر نہیں یہ ٹیکس پڑتا ہے اس وجہ سے. دیکھیں ایک تو پہلی بات ہے کہ ان کنٹریز میں جو انہوں نے جو پروگریس کی ہے اس ٹائم پہ کی ہے جب ان کے پاس ٹیکسز کم تھے. اچھا پروگریس کر لی, پھر آپ ایک لیول پہ پہنچ گئے, اور اس کے بعد پھر یہ دنیا میں دو سسٹم چل رہے تھے, ایک سوشلزم تھا, ایک کیپٹلزم تھا, اور دونوں میں بڑی فائٹ تھی کہ بھائی. تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ سوشل سیکورٹی کا نظام آیا دوسری جنگ عظیم کے بعد ویسٹ کے اندر, اور سوشل سیکورٹی شروع میں تو یہ اسی لیے آیا تھا کہ غریبوں کو پروٹیکٹ کریں, لیکن اب سوشل سیکورٹی اس طرح کی ہے کہ جب آپ جاب شروع کرتے ہیں اس وقت سے کٹنی شروع ہو جاتی ہے, اور وہ جب آپ 60 سال کے پہنچتے ہیں, جب آپ نسبتاً اسٹیبل تب آپ کو ملنی شروع ہوتی ہے. لیکن گورنمنٹ بہت ہیوی اس میں لوگوں سے کلیکٹ کر رہی ہوتی ہے, اور ان کو دینا بھی ہیوی ہوتا ہے, اس لیے کہ اب لوگوں کی جو ہے وہ ایوریج ایج بڑھ گئی ہیں, تو 90 سال تک انہیں پینشن دینی ہے. تو یہ جو اتنے بڑے بڑے خرچے ہو رہے ہیں, ان خرچوں کی وجہ سے جو ہے وہ گورنمنٹ کا ٹیکس لیول بڑھتا جا رہا ہے. اور پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ کا کہیں بھی خرچہ پورا نہیں ہو رہا, ہر جگہ پہ ہیوج فسکل, حکومت جو ہے وہ ڈٹ کے, ہاں ہر حکومت ہیوج فسکل ڈیفیسٹ میں. فسکل ڈیفیسٹ کا مطلب ہے انفلیشن. اگر آپ بینکوں سے قرضہ لے رہے ہیں یا اگر لوگوں سے قرضہ لے رہے ہیں تب تو شاید انفلیشن نہ ہو, لیکن آپ 90 ہم تو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں زیادہ تر قرضہ کا بینکوں سے لیا جا رہا ہے. تو اگر آپ منی پرنٹ کریں یا آپ کمرشل بینک سے لون لیں, دونوں صورتوں میں ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ مہنگائی بڑھتی ہے. تو یہ جو ایک دو چیزیں نا کہ پہلے آپ نے ٹیکسز کے نظام میں پرابلم ہے, پھر جب ٹیکسز پورے نہیں ہو پاتے, ظاہر ہے آپ معاشی ایکٹیویٹی اتنی گر جاتی ہے کہ آپ ریٹ بڑھاتے جا رہے ہیں. پہلے 10% ہوگا, پھر 15 ہوگا, پھر 20 ہوگا, پھر تو آپ کی ٹوٹل جو کلیکشن ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا ابن خلدون نے آج سے ہزار سال پہلے 800 سال پہلے بڑی لاجیکل سی بات ہے, انہوں نے بتایا اتنا بڑھائیں گے کمرشل جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے کم ہو جائے, سلو ڈاؤن ہو جائے. شروع میں تو بڑھے گا, لیکن شروع میں تو آپ کا بڑھے گا, لیکن اسے لیفر کرو میں سے صورت بتایا ہو جائیں گے. جو انویسٹمنٹس ہیں, جو انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں, بزنس رن کرنے والے ہیں, ان کی بھی مارجنس کم ہوتے جائیں گے, تو پھر ایسا ایسا ڈسکریجنگ ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوگا بزنس کے حوالے سے. اچھا کانی صاحب, یہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ کرنٹ ٹیکسیشن سسٹم جو ہے وہ ایون ویسٹ میں ہو یا یہاں پہ ہو, یہ ایک تو کامیاب بھی نہیں ہے, اور اس میں لوپ ہولز بہت ہیں. اس کے پرابلمز یہ ہیں کہ جو آپ کی پاورٹی ٹریپ میں پاپولیشن ہے وہ مزید گرائنڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک خاص طبقہ ہے جو اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہے. وین ڈڈ اٹ اسٹارٹ؟ آئی مین اگر ہم ہسٹوریکلی اسٹڈی کریں تو یہ پہلی دفعہ انکم ٹیکس, وی اے ٹی, کسٹم ڈیوٹیز یہ کب لگنا شروع ہوئی, اور اس سے پہلے کس طرح سے چلتے تھے معاملات؟ دیکھیں یہ جو زیادہ ٹیکسز کا میں نے آپ کو بتایا ریٹ ویٹ تو یہ پچھلے 50-60 سال میں بڑھا ہے. اس سے پہلے اتنے ریٹ نہیں تھے. امریکہ میں میرے خیال ہے پہلی دفعہ انکم ٹیکس شاید 20ویں صدی کے شروع میں لگا ہوگا. اس سے پہلے ٹیرف ہوا کرتے تھے جو امپورٹ لیول پہ وہ لوگ لیا کرتے تھے. انکم ٹیکس وغیرہ یہ پچھلے 80-100 سال کی بات ہے, اور ڈپریشن کے بعد کیا بتا, ڈپریشن کے بعد بڑھے, اور پھر یہ کہ پچھلے 50 سالوں میں اس کو انکریز ہوتا گیا ہے, وہ گریجولی انکریز ہو گیا. کیونکہ میں نے بتایا نا کہ آپ ایک ایسے سلپری سلوپ کے اوپر ہیں کہ جب آپ پڑھاتے ہیں تو کلیکشن آپ کی ہو نہیں پاتی, تو آپ اور ریٹ بڑھا رہے ہوتے ہیں, اور آپ نے اتنی زیادہ ذمہ داریاں ریاست نے لے لی ہیں, ایسی ذمہ داریاں ہیں کہ جس کا ان کو اس طرح کی کلیکشن, جیسے میں آپ کو سوشل سیکورٹی کا نام لیا کہ آپ اتنا ہیوی اماؤنٹ لے رہے ہیں. تقریباً امریکہ میں سوشل سیکورٹی میرا خیال ہے 15% آف دا GDP خرچ ہو رہا ہوگا. ہمارا پاکستان کا پورا ٹیکس 10% ہوتا ہے, 15% GDP کا وہ سوشل سیکورٹی میں لیتے ہوں گے اور خرچ کرتے ہوں گے. پھر اس کے بعد ان کا میڈیکل کے خرچے بہت زیادہ ہیں. وہ ایک پورا تو ایک ریاست نے ایک اس طرح کا سسٹم کر دیا ہے کہ جس نے یعنی جو کام پرائیویٹ سیکٹرز کو کرنے چاہیے وہ کرنے کے بجائے وہ خود کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی بہت پرابلم ہو رہی ہے, اور تو ٹیکسز کے ریٹ بھی بڑھ رہے ہیں, اور ان کا خرچہ بھی جو ہے وہ ڈسٹارٹ ہوتا جا رہا ہے. اور اگر اس کو پاکستانی پرسپیکٹیو میں آپ دیکھیں, کیونکہ وی آر کریٹیکلی تھنکنگ اینڈ ٹرائنگ ٹو فکس اٹ کہ بھئی کس طرح سے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں, گورنمنٹ کو سپورٹ کر سکتے ہیں, انہیں سمجھانے میں کہ بھئی کیا معاملہ ہے, عام عوام کو اویئر کر سکتے ہیں کہ کیا ان کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے ریاست سے کہ وہ کس طرح کی ٹیکسیشن سسٹم ہو. تو آئی تھنک وہ جو شروع میں ہم نے زکوٰۃ کو ڈسکس کیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جب زکوٰۃ کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اس کے 8 مصارف بتائے, ٹھیک ہے, سورہ توبہ میں. ہاؤ ڈو دے فٹ ان ٹوڈیز ماڈرن سویلائزیشن, جہاں پہ اب ہمارے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ڈیفینس از ون آف دا میجر ون, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, ٹھیک ہے, پھر
مطلب اس میں ڈفرینٹ جو کیٹیگریز قرآن سے جو ڈیفائن ہوتی ہیں اس میں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ زکوٰۃ از لائک اے چیریٹی، لیکن آپ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ سولوشن کیا ہے، اس کو کس طریقے سے ہم آج کے ٹیکسیشن سسٹم میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو ہمیں یہ اس کی مطلب گراؤنڈ اس پہ جانا چاہیے کہ بیس کیا ہے. جو اسلام کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی صدقہ نہیں ہے. صدقہ اور زکوٰۃ انٹرچینجبلی قرآن میں یوز ہوئے ہیں. یہ جو آپ نے حدیث کوٹ کی ہے، لیکن اس کا تو بہت سے لوگ اس کو چیلنج بھی کرتے ہیں نا کہ ایسی بات نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی ٹیکس کلیکشن کر سکتی ہے. یعنی یہ تو ہمارے بڑا ایک جو پاپولر ویو ہے، اور زیادہ اسکالرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تو حکومت کو ضرورت پڑتی ہے اور میوچل اگریمنٹ سے وہ کوئی بھی یعنی دیکھیں ہمارے اس میں ہمارے ائمہ اربعہ جو ہے نا، اگر آپ میں جو ہے اس پہ تو دیکھیں آج تو یہ مین اسٹریم میں ڈسکشن ہی نہیں ہو رہا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں سنا کہیں، اس لیے کہ مین اسٹریم میں لوگ یہ بات ہی نہیں کر رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ ایک پرسنل چیز ہے اور ٹیکس ایک سسٹم ہے، تو یہ تو بات ہی علماء میں تو اس میں ڈسکشن ہی نہیں ہو رہا. لیکن اگر ہم اپنے ائمہ اربعہ میں جا کے دیکھیں تو تقریباً اس بات پہ اتفاق ہے، اجماع ہے کہ جی گورنمنٹ کو، مسلم گورنمنٹ کو جو ہے وہ ٹیکس کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ ٹیکس نہیں لینا چاہیے. یہ تقریباً دو صورتوں میں لیا جا سکتا ہے. یعنی ظاہر ہے زکوٰۃ کو آپ صرف یہ زکوٰۃ نہ سمجھیں، عشر بھی زکوٰۃ کی ایک قسم ہے جو پیداوار کے اوپر ہے، خمس بھی ایک زکوٰۃ کی قسم ہے جو خزانوں کے اوپر اور چیزوں کے اوپر ہے. یہ ساری زکوٰۃ کی قسمیں ہیں. یہ ریٹ فرق ہے. دیکھیں زکوٰۃ کے مختلف ریٹ ہے. 2.5% ویلتھ کے اوپر پیداواری زکوٰۃ جو ہے، جو کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 فصلوں کا نام لیا تھا. امام ابو حنیفہ، امام شافعی نے اس کو سب پہ ایکسٹینڈ کیا، کیونکہ اسلام کا رود و قیاس کا ہے کہ ایک طرح کی چیزوں کو اس زمانے میں وہی چیزیں، اور انہوں نے ساری فصلوں پہ اس کو ایکسٹینڈ کیا. تو پیداوار کے اوپر عشر ہے جسے 10% کہا جاتا ہے. اس میں اگر آپ لیبر یوز ہو رہی ہوگی، آپ کی کاسٹ آ رہی ہے، محنت خرچ کر رہے ہیں، تو نصف عشر ہے، 5% ہے. پھر اگر آپ نے کوئی زمین سے چیز نکل آئی ہے آپ کے اوپر تو اس سے 20% ہے. اور کچھ لوگوں کا تو ایک خمس جو قرآن میں ایک واحد ریٹ ہے، جہاں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم کی جو آیت ہے جس میں، تو اس میں اہل تشریع کا تو ویو ہے کہ آپ کی ساری ارننگس کے اوپر بھی جو ہے وہ 20% خمس ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں بڑا ایک مطلب اسٹرانگ آپ یہ بتا رہے ہیں ویو. میں اہل تشریع کا بھی بتا رہا ہوں کہ اہل تشریع کا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو انڈرسٹینڈنگ وہی ہے کہ ٹھیک ہے زکوٰۃ تو 2.5% ہو گیا اور عشر ہو گیا. نہیں خمس ہے وہ. دیکھیں خالد وہ خمس الگ ہے. لیکن یہ جو بات میں نے کی کہ جو 2.5%، 5%، 10% اور وہ والے خمس کو زمین سے نکالنا ہے، یہ وہ آپ کر رہے ہیں جس پہ مال غنیمت کے اوپر تھا، یا پھر اس پہ کہہ رہا ہوں وہ والی جو آیت ہے اس میں ہم لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی سنی علماء کا بھی مال غنیمت پہ اہل تشریع اس کو جو ہے ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور وہ ساری ارننگس کے اوپر کرتے ہیں. بہرحال یہ تو ایک ڈسکشن ہو گیا، ڈسکشن ہو گیا. یہ ہے کہ پہلے جو تھا جو کلیکشن ہو رہی تھی اسلامک اسٹیٹ کے اندر، وہ ایک زکوٰۃ کی ہو رہی تھی، عشر کی ہو رہی تھی، پھر خمس تھا جو کہ مال غنیمت کا، مال فے تھا. یہ ساری کلیکشنز ہو رہی تھیں. تو یہ تو ساری آئے ہیں. یہ کہہ رہا ہوں جب میں زکوٰۃ کی بات کرتا ہوں تو یہ وہ والی باتیں، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، نص سے ثابت، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے. اور یہ کہ قرآن میں یا حدیث میں جو بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں انہوں نے کہا کہ تمہاری مال بھی جو ہے محترم ہے اور تمہاری جان بھی محترم ہے. تو مال کے اوپر، مال کے حرمت مال کا ایک بڑا کنسیپٹ ہے کہ آپ کسی سے مال بغیر اس سے نہیں لے سکتے. تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس میں ائمہ اربعہ کا کیا ویو. اس میں بالکل یہ بات خیال ہے کہ اگر لوگ بھوکے ہوں تو اس پہ سب کا ویو یہ ہے کہ پھر گورنمنٹ اور لے گی. یہ کیونکہ شریعت کا ایک تقاضا ہے کہ آپ پڑھنے پر، مطلب ضرورت نہیں پڑھنے پہ، اچھا لوگ بھوکے ہوں، ایک شریعت کا تقاضا ہے لوگوں کو آپ کو کھانا کھلانا. تو ٹھیک ہے، اس پہ آپ کا بالکل ویو یہ ہے کہ آپ اور لیں گے، یا یہ کہ بیرونی کوئی آپ کے پاس حملہ ہے، سلامتی کا خطرہ ہے، تو آپ دونوں صورتوں میں امیروں سے آپ اور لیں گے. ٹھیک ہے، یہ دو اسپیسیفک، کیونکہ دیکھیں دو شریعت کے مطابق کے درمیان میں آپ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ ایک طرف لوگ بھوکے، اور دو کہ میرا تو اس میں ویو یہ ہے کہ اگر آپ صحیح طور پہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں تو جس طرح حضرت معاذ کو بھیجا تھا اس سے علاقے میں، اور 3 سال بعد وہاں زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، میرا ویو تو یہ ہے کہ ہمیں اس وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے زمین آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھولے گا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ نہیں ہے کہ اس میں چھوڑا گیا ہے، اگر ایسی بات ہے کہ لوگ بھوکے ہیں اور آپ کی سلامتی کو خرچہ، یہ 2 صورتوں کے اندر آپ امینوں سے اور بھی لے سکتے ہیں. تو وہ تو بڑا یہ وہ ہے کلیئر. تو اس میں ایکسٹریم کنڈیشنز میں جب بھوک پیدا ہو گئی ہو یا ایکسٹرنل کوئی حملہ ہو گیا ہو تو پھر، ورنہ جو ہے جنرک رول جو ہے وہ تو یہی ہے. اور دوسری بات میں آپ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ، ہاں دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ جو ہے نا، جو ابن عربی کا قول ہے کہ مسلمانوں کی دولت، اس کی ویلتھ ہے، اس کی جو انکم ہے، قرآن میں جنرل ٹیکس کلیئر ہے کہ اس میں کہیں جو ہے وہ یہ ڈسٹنکشن نہیں آئی کہ اس چیز پہ نہیں ہے.
تو ابن عربی کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ابن عربی جو مالکی فقیہ تھے، ایک تو ابن عربی وہ ہے، نہیں انہیں کی بات کر رہا ہوں جو مالکی فقیہ ہے، وہ صوفی والے کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو ابن عربی کا یہ قول ہے کہ جنہوں نے جب اگر جو ہے وہ کوئی یہ کہتا ہے کہ چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہے تو اس کو اس کی دلیل لے کے آنی ہے. ابھی ایک ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو ایسٹ آپ کے پرسنل یوز کے اندر ہے نا، اس پہ جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں گھوڑوں پہ اور غلام کے اوپر زکوٰۃ انہوں نے کہا نہیں ہے. ایک حضرت نے اپنے زمانے میں گھوڑوں پہ زکوٰۃ کہا کہ تو جو ہے وہ بہت قیمتی ہو گئے اور لوگ اس سے کاروبار کر رہے ہیں، تو انہوں نے گھوڑوں پہ زکوٰۃ لگا دی، اور کسی ایک صحابی نے بھی اعتراض اس پہ نہیں کیا. تو امام ابو حنیفہ کا بھی وہ پڑھا تو کہ یہ تھا کہ اگر گھوڑے تجارت کے لیے یوز ہو رہے ہیں تو اس پہ ہے، اور اگر جو ہے استعمال کے لیے نہیں. تو مطلب یہ کہ پرسنل استعمال کی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو زمانے کے جو گروئنگ ایسٹ تھے، دیکھیں زکوٰۃ کے دو مطلب، ایک تزکیہ صفائی اور ایک گروتھ، کہ جی وہ آپ کی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید زکوٰۃ سے ہماری آخرت میں ہمارے لیے گروتھ ہوگی، دنیا میں ہمارا کاروبار. لیکن آج اکانومی بھی یہ بتا رہی ہے، دنیا میں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ غریب سے امیر سے غریب کو دیں گے وہ ہم اس سے اکنامی بھی گرو کرتی ہے. تو گروئنگ ایسٹس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ امپلیمنٹ کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور لگائی. تو اس کے بعد پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 فصلوں کا نام لیا. آپ کو معلوم ہے گیہوں کا، کیا کہتے ہیں، جو کشمش، کھجور، اور امام حنیفہ نے اس کو سب پہ ایکسٹینڈ کیا، کیونکہ اسلام کا جو وہ ہے قیاس کا بات، وہ ایک طرح کی چیزوں پہ ایک طرح کا حکم رکھتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ساری چیزوں پہ وہ ایکسٹینڈ کیا گیا. اسی طریقے سے اس زمانے میں جو دولت کی چیزیں تھیں وہ کیا تھیں؟ لائف اسٹاک تھا. تو اس پہ آپ جا کے دیکھیں اتنی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہے کہ اتنے گائے ہوں گی تو یہ ہوگا، اتنی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج جو دولت کا وہ ہے اس کے اوپر دولت نہیں لگے گی. آج جو دولت کے ہے جس میں آپ کے ریل اسٹیٹ میں دنیا کی 50-60% دولت جمع ہوئی ہے. آج انڈسٹریل سیکٹر اتنا بڑا ہوا ہوا ہے. آپ کہیں کہ اگر ایک کسان جو ہے وہ فار ایگزامپل اپنے 2 ایکڑ کی جو ہے وہ پیداوار پہ دے رہا ہے، اور ایک بڑا کارخانہ دار جو کروڑوں روپے اربوں روپے کما رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس پہ نہیں ہے. تو امام اس پچھلے 100 سالوں میں بہت سے لوگوں نے اس پہ اجتہاد کیا. ان میں سب سے بڑا نام ڈاکٹر یوسف القرضاوی کا ہے. تو انہوں نے جو ہے نا زکوٰۃ کو 3 ایسٹس کو 3 حصوں میں بک کیا. ایک تو وہ ایسٹس ہیں کہ جو آپ کے پرسنل یوز میں، ان پہ تو ظاہر نہیں ہے، جو آپ کے اپنی ایک گاڑی ہے، ایک مکان وغیرہ ہے. ایک ایسٹ ہے جو پروڈیوس کر رہے ہیں، ان پہ پیداواری زکوٰۃ ہے، اس کو انہوں نے لیا ایگریکلچر کے ساتھ. تو اگر آپ نے کوئی مکان اپنا رینٹ پہ لیا ہوا ہے تو اس میں رینٹ پہ کا پیداواری زکوٰۃ ہے. اگر آپ نے جو ہے انڈسٹریل آپ کا سیکٹر ہے، کوئی بڑا کارخانہ لگایا ہوا ہے. اچھا، ان کا موقف یہ ہے کہ جو رینٹ آئے گا اس پہ مطلب 10%. ظاہر ہے کہ دیکھیں نا عامل زکوٰۃ ایک دو قسم کے ایسٹ ہوتے ہیں نا. ایک ہوتی ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں 2 قسم کے ایسٹس ہیں نا. ایک ایسٹس وہ ایک ایسٹس ہیں جو پروڈیوس کر رہے ہیں. تو اسلام نے نا کیپٹل کے اوپر نہیں لگایا، یعنی دیکھیں نا جب آپ ایگریکلچر لینڈ پہ نہیں لگائے، لینڈ کی پروڈیوس کے اوپر. تو اسی سے انہوں نے قیاس یہ لیا کہ وہ ساری چیزیں جو پروڈیوس کر رہی ہیں، جو انڈسٹریل سیکٹر ہوا، سروس سیکٹر ہے، ایون وہ سیلریز پہ بھی یہی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ سیلریز کے اوپر امام یعنی عمر بن عبدالعزیز جب دیا کرتے تھے سیلری، اسی میں سے زکوٰۃ نہیں لیا کرتے تھے. تو یہ ان ساری چیزوں کے اوپر وہ پیداواری زکوٰۃ پہ. البتہ سیلری پہ ان کا ویو یہ تھا کہ سیلری پہ 5% یا 10% نہیں ہے، وہی ہے 2.5% جو بیس کا ہے. یہ یوسف قرضاوی کا ویو ہے. لیکن یہ تو خیر اگر یہ زکوٰۃ کے مختلف ریٹ ہیں، آپ دیکھیں گے کہ بھائی یہ والی کم ہے زکوٰۃ، یہ میں نے بتایا 2.5%، 5%، 10%. تو بڑا ایک پرووکٹیو وہ ہے نا سٹینس ہے کہ 10% آن دا پروڈکشن. 10% of production, every asset production. کوئی فیکٹری ہے اس کی جو پروڈکشن ہو رہی ہے یا کوئی سروسز دے رہا ہے اس کی وہ بھی پروڈکشن ہے، تو یعنی اس پہ 10% جو ہے وہ اس میں ان کا ویو یہ ہے. اور اچھا انہوں نے اپنا ویو صرف نہیں دیا، انہوں نے بہت ڈیٹیل اس میں ڈسکشن کیا. میں لوگوں آپ کے آڈینس کو کہوں گا کہ فقہ الزکاۃ کے نام سے ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے غزالی، عبد الرحمن کہا، کئی مفسرین جو دور پچھلے 20ویں صدی کے بڑے لوگ ہیں ان کے آراء کے بعد یہ بات کی ہے. تو اس میں جہاں پہ جو ہے لیبر یوز ہو رہی ہے، جیسے آپ انڈسٹریل سیکٹر ہے اس میں لیبر یوز ہو رہی ہے، تو اس میں 5%. اس کو وہ وہیں سے لنک کرتے ہیں کہ جو آسمانی پانی سے جو فیصل نکل رہی ہے اس پہ 10% ہے، اس میں آپ اپنی محنت خرچ کر رہے ہیں تو 5% ہے. تو لیبر کے اوپر جو ہے وہ اگر انڈسٹریل سیکٹر میں ہو رہا ہے تو 5% ہے. لیکن آپ کو لگ رہا ہے زیادہ ہے 5%، ہم اس وقت 18% ٹیکس لے رہے ہیں. اچھا، سیلز ٹیکس. ابھی میں بات کرنا یہاں سے پھر وہ جو اصل بات. اچھا، میرے خیال سے وہ کنفیوژن اس لیے آتی ہے کہ ہم اس کو والنٹری طور پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ایسٹس کا حساب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم نے یہ دینی ہے کیونکہ حکومت کلیکٹ نہیں کر رہی. لیکن آپ کی جب بات ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت تو زیادہ کلیکٹ کر رہی ہے، تو اس میں یہ 10% بڑا مناسب لگتا ہے. تو اس وجہ سے
یعنی یہ ویسے جب وہ سنیں گے تو وہ بہت ایک دم شوق میں آئیں گے، لیکن یہ بات کہ جب یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا سسٹم تو پھر وہ جو ایک ظالمانہ سسٹم ہے وہ پھر ختم ہو جائے گا نا، تو پھر اس طرح سے تو پھر اوور آل یہی تو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں ظالمانہ سسٹم اس طرح کے 18% لے کے، اور اس میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بڑا کمپلیکیٹ قسم کا سسٹم ہے. جو لوگ فائنانس کے لوگ ہیں انہیں پتا ہوگا کہ اگر پہلے آپ امپورٹ کے اوپر دیتے ہیں وہ ہول سیل پہ ایڈجسٹ ہوتا ہے، ہول سیل والا جو ہے وہ آگے مینوفیکچرر کو دیتا ہے، وہاں سے ایڈجسٹ ہوا ریٹیل، تو وہ ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے ہر اسٹیج پہ تقریباً 4-5% ہی پے کیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن وہ اتنا لوپ ہول والا سسٹم ہے کہ اس میں گورنمنٹ کے پاس، میں نے آپ کو بتایا کہ پوری جو جی ڈی پی ہے اس پہ آپ 5,000 بلین جمع کر پا رہے ہیں، اتنی لوپ ہولز ہیں. تو ہم یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم اپنے پروپوزل میں جو آلٹرنیٹ بجٹ بھی پریزنٹ کرتے ہیں اس میں بتاتے ہیں کہ سیلز ٹیکس کا بہت ہی ظالمانہ سسٹم ہے. اس سسٹم کو تو آپ کو ختم کرنا چاہیے کیونکہ یہ غریبوں کو مار رہا ہے بری طریقے سے. 50% جو ہے اس وجہ سے ان دونوں کو بتا رہے ہیں، سیلز ٹیکس، پیٹرولیم لیوی. پیٹرولیم لیوی تو یہ نا کہ دیکھیں اگر آپ پیٹرولیم لیوی پہ جا کے اگر ایک ہونڈا جو پرانی موٹر سائیکل والا جاتا ہے اس سے بھی آپ پیٹرول ڈالتے ہوئے اتنا ہی لے لیتے ہیں، بڑی گاڑی سے بھی اتنا. تو یہ جو وہ ٹیکس جو غریب امیر میں فرق نہیں کرتا. لیکن اسلام کے اندر یہ بڑا کلیئر ہے کہ اسلام میں نبی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ غربت میں نہیں ہے، غربت میں نہیں ہے. یہ بڑا کلیئر ہے کہ اور ہم لے غریبوں سے رہے زیادہ غریب ہی ہیں. مطلب تو اس لحاظ سے اگر آپ سیلز ٹیکس کو ختم کر کے جو عشر پیداواری زکوٰۃ اس پہ لگائیں تو شاید آپ جمع لگائیں گے 5%، اور جہاں پہ لیبر یوز نہیں ہو رہی وہاں پہ 10%. یہ بھی بڑا انسینٹیو ہے کہ لوگوں کو جاب دیں گے. بھائی دیکھیں نا اگر آپ کے پاس زیادہ جو ہے وہ فرق ہے دونوں کے اندر، جہاں پہ لوگ جاب کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہاں پہ ریٹ کم ہے، ریلیف ہے. تو یہ ایک ریلیف ہے ایک لحاظ سے. تو اگر یہ اماؤنٹ دیں گے تو اماؤنٹ تقریباً اتنا ہی جمع ہوگا. یہ تھوڑا کیونکہ وہ وہاں پہ لوپ ہولز بہت ہیں، وہاں پہ بہت ساری ایگزمپشنز ہیں، ادھر ایگزمپشن، ادھر شوگر پہ ایگزمپشن، کسی اور پہ دی ہوئی ہے، اماؤنٹ اتنا جمع ہوگا. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ اماؤنٹ پھر جائے گا ان جگہوں پہ جو آپ نے بات کی تھی مصارف زکوٰۃ. وہ پھر آپ انٹرسٹ میں نہیں دے سکتے. وہ پھر آپ کہاں دے سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے آپ سے پیسے مانگے کچھ، تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جو ہے وہ پوری زکوٰۃ کی مداد بتا دی ہیں. 8 مداد جو ہیں 8 ہیڈس ہیں، اور اگر تم اس میں سے آتے ہو تو میں تو دے سکتا ہوں، ورنہ یہ اختیار اللہ نے اپنے نبی پہ نہیں چھوڑا. تو آپ یہ دیکھیے کتنی اسٹریٹ فسکل پالیسی کیا ہوتی ہے. ریاست کہاں خرچ کر رہی ہے، گورنمنٹ کہاں خرچ کر رہی ہے. تو اتنی اسپیسیفک وہ بتایا ہوا ہے کہ بھائی گورنمنٹ کے جو پیسے آئیں گے وہ ان جگہوں پہ خرچ ہوں گے. تو اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے، اگر آپ مصارف زکوٰۃ میں شروع کریں تو فقراء اور مساکین یہ پہلے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ 2 ہیڈ وہ ہیں. اچھا، اس میں امام شافعی کا بھی یہ ہے کہ فقراء اور مساکین تقریباً ایک ہی مطلب ہے. اس کو 2 دفعہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی امنس رحمت ہے کہ اس نے غریبوں کے لیے جو ہے وہ اگر ہم پوری زکوٰۃ کو 100 کو 8 سے ڈیوائڈ کر لیں تو 12.5% بن جاتا ہے. تو اس نے اس کی امنس رحمت ہے غریبوں کے لیے اس نے 2 حصے مقرر کر دیے، 25% مقرر کر دیا، جس سے ہم کہتے ہیں کہ غربت ختم ہونی چاہیے. اتنی بڑی رقم ہے کہ جس سے اس وقت پاکستان میں جو 10 ملین لوگ ایک میزریبل زندگی گزار رہے ہیں اور بقیہ لوگ ایک انسیکیورٹی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. وہ آپ بہتر اس سے کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ کے اگر آپ اگلے ہیڈس کو دیکھیں تو عاملین زکوٰۃ ہے تیسرا. عاملین زکوٰۃ کا مطلب ایک زکوٰۃ بیس اکانومی میں سارا لینا دینا اسٹوریج. تو تقریباً آپ سمجھیں کہ گورنمنٹ کے جتنے ڈسپیوٹ ریزولوشن، تو اگر آپ یہ طے کر لیں کہ جی گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں لینا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو سارے خرچے اسی سے کرنے ہیں. لیکن یہ نہیں کرنا کہ کوئی انلمیٹڈ ہو، جو امام شافعی کے ویو کہ 12.5% زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی تو بہت اللہ ہو رہے ہیں. اچھا، اس میں میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی زیادہ وہ ہو جائیں گے رسپانسبل. جب انہیں پتا ہوگا کہ ہمیں زکوٰۃ کی پاس سے پیسے مل رہے ہیں تو زیادہ کیئرفل ہو گئے کرپشن کرتے بہت. اچھا، اس کے بعد جو چوتھا ہیڈ ہے مؤلفۃ القلوب ہے. مؤلفۃ القلوب کا مطلب ہے کہ یہ ریاست کا وہ فنڈ ہے کہ جس کو وہ اسلام کے ایجنڈے کو، جن سے کوئی دشمنی ہے، ان کی دشمنی کو کم کرنے کے لیے، کسی کو اسلام لانے کے، یعنی اس کے کئی حد وہ ہو سکتی ہے، مؤلفت دلوں کو نرم کرنے کے لیے جو ہے وہ فورن پالیسی میں بھی خرچ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب مائنورٹیز کے لیے بھی بڑا ایک وہ بالکل حمید اللہ کا آپ پڑھیں تو انہوں نے اس پہ پوری ڈیٹیل میں ڈسکشن کیا ہوا ہے. بلکہ آپ کو بتاؤں کہ یہ عاملین زکوٰۃ میں حضرت عمر نے جب اس کی حساب کتاب کرنے کے لیے ایک دفعہ ایک پارسی کو ایران سے بلوایا تھا زکوٰۃ کے حساب کتاب کرتے ہیں، تو بڑی مشہور بات ہے. تو آپ سوچیں کہ عاملین زکوٰۃ میں انہوں نے اس کو شامل کیا. تو دیکھیں پہلی بات ہے جب آپ یہ طے کرتے ہیں کہ ٹیکس ایک ظالمانہ ٹیکس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حدیث ہے
کہ جو مکس ایک قسم کا ٹیکس ہوتا ہے جیسے مارکیٹ بیس ٹیکس کہتے تھے, مارکیٹ پہ لگایا ہوا تھا, جو آج کا آپ سیلس ٹیکس کہیں گے. آپ نے کہا کہ قیامت کے دن یہ لوگ جو لینے والے اور اس کو امپوز کرنے والے ورسٹ لوگ ہوں گے, سب سے خراب ترین ہوگا جہنم میں. اور ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے تھے, ہم ربا پہ بات کر رہے تھے, ہم ٹیکس پہ بات کی, سب حدیثیں موجود ہیں. ہاں وہ میں آپ کو آپ کر لیجیے گا, اس میں شیئر کر دیں, وہ شیئر کر لیجیے گا اس کے اندر. تو اتنی سخت حدیث موجود ہے ان کے اوپر, اور وہ تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم سارا غریبوں سے وہی لیے چلے جا رہے ہیں. تو اچھا ہم پہلے 4 ہیڈ بتا دیے, پھر اس کے بعد ہم 5واں دیکھیں ہیں. ہاں وفیر رقاب. وفیر رقاب جو ہے وہ اس زمانے میں غلام تھے. راشد رضا جو ہے مشہور, ان کا ویو یہ ہے کہ آج قوم جو ہے قوم غلام ہے, تو آپ کے جو بیرونی قرضے ہیں اس غلامی کو ادا کرنے کے لیے آپ کرنا چاہیے. ہاں قرضہ چھڑانا. اور غارمین تو اس کو اس پہ جیل کے نظام پہ کہا کہ نہیں, غارمین کے اس کے بعد غارمین ہیں ایسے لوگ کہ جو پیسے والے ہیں مگر کسی مصیبت میں پھنس گئے, قرض میں پھنس گئے ہیں, کوئی سیلاب آ گیا ہے. جو انٹرسٹ پیمنٹس ہیں وہ اس مد سے ہو سکتی ہیں, جو انٹرسٹ کو تو باہر کا قرضہ ادا کرنے کی بات, باہر کا قرضہ دینا پڑے گا نا, وہ اس مد سے نکالنا. میں تو آپ کو راشد رضا کا ویو دیکھیں, جب گورنمنٹ اس پہ آئے گی اور یہ ٹیکس کو ختم کر کے اور زکوٰۃ, تو اس میں ظاہر ہے یہ ہونا چاہیے کہ مطلب ایسے لوگ بیٹھے ہوں کہ جو اکنامکس بھی ہوں, دین کا بھی علم رکھتے ہوں, اور اس کے مطابق وہ کریں, تو اس کے مطابق ہی ظاہر چیزیں ہوں گی. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس ہم نہیں لے سکتے, ٹیکس جو ہے وہ یعنی اکنامکس کے لحاظ سے بھی یہ تباہ حال ٹیکس ہے, اور دین کے لحاظ سے بھی اس میں تباہی ہے. میں آپ کو غارمین کا بتا رہا تھا کہ غارمین کسی مصیبت میں پھنس گئے. پہلے دو تو ہے نا فقراء اور مساکین غریبی ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث میں یہ ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جو امارت میں بھی لے سکتے ہیں زکوٰۃ. اس میں ایک عاملین زکوٰۃ ہے, ظاہر ہے اگر کوئی آدمی گورنمنٹ کا ملازم ہے, اس کے پاس پیسے ہیں تو بھی وہ اگر کام کر رہا ہے اس کے پیسے لے گا. ایک فی سبیل اللہ بھی جو فائٹرز آتے ہیں وہ ہم آگے بات کرتے ہیں, جو آپ کا دفاع والے ہیں وہ بھی اس میں لے گا. فی سبیل اللہ کا جو 7th ہے نا کیٹیگری, اس میں ائمہ کا ویو تقریباً اس میں وہ ہے کہ اس میں سارا آپ کا دفاع, آپ کا جو آرمی ہے اس میں آئے گی. اور تو غارمین جو تیسرے وہ لوگ ہیں, یہ لوگ بھی لے سکتے ہیں, کسی مصیبت میں پھنس گئے, ویسے پیسہ ہے ان کے پاس, تو ایک طرح سے ایمرجنسی فنڈنگ بھی ہے. اور پھر جو ہے وہ 7واں فی سبیل اللہ کی ہم نے بات کر لی, اور 8واں جو ہے ابن السبیل ہے, جو ہم جو ڈاکٹر حمید اللہ کا بھی یہ ہے کہ اس کے اندر ابن السبیل کا مطلب یہ ہے کہ راستے کا بیٹا. تو اس میں وہ لوگ بھی آئیں گے کہ جو ہوم لیس ہو سکتے ہیں, انفراسٹرکچر بھی آپ کا آئے گا. تو یوسف قذافی نے انہوں نے ڈاکٹر حمید اللہ نے بڑی ڈیٹیل میں اس میں بات کی ہے. تو ماڈرن ریاست کے آپ دیکھیں نا, اگر آپ اب میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو دین کے بھی مطابق ہے, اور ماڈرن ریاست کی جو ماڈرن اکنامکس ہے اس کی حکمت کے مطابق ہے. جو ماڈرن حکمت ہے اس میں وہ 3-4 چیزیں ریاست کو کہتے ہیں کرنے کو. وہ کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے نا ہر چیز میں نہ گھس جائے, ہر چیز میں کرے گی تو اس سے گڑبڑ زیادہ ہوگی, فائدہ نہیں ہوگا. ہم اپنے دور میں رہ چکے ہیں جہاں شوگر کی پرائز مقرر کرتے ہیں اس سے پرابلم ہو جاتی ہے, بجلی کی پرائز مقرر کرتے ہیں کم سے کم ہو. تو اس میں جو ماڈرن ریاست 3 بڑے کام کہہ رہی ہوتی ہے. ایک تو جو ہے وہ ڈیفینس, جس سے میں نے آپ کا فی سبیل اللہ, کہ کیونکہ ایک آدمی انڈیویجول ڈیفینس نہیں کر سکتا, ڈیفینس مل کے ہی کریں گے, پبلک وہ ہے نا, تو ڈیفینس ایک سب سے بڑا کام ہے. پھر ایک کام یہ ہے کہ جو ڈسپیوٹ ریزولوشن یا نظم و نسق وہ عاملین زکوٰۃ کے اندر آنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک جو ہے وہ انفراسٹرکچر والا کام ہے, جو ابن سبیل کی بات کر رہا ہوں. تو ماڈرن ریاست کے بہت زیادہ کام نہیں ہیں, یہ 3-4 کے بڑے کام ہیں. ڈیفینس کا کام ہو گیا, لا اینڈ آرڈر یا نظم و نسق, انفراسٹرکچر. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم اگر گورنمنٹ اس سے زیادہ گورنمنٹ سے کہتے ہیں یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو, تو گورنمنٹ جب بھی کرے گی وہ اپنے پاس سے کوئی پیسے تو نہیں, وہ تو لوگوں سے پیسے لے گی یا پیسے چھاپے گی. اس سے کیا ہوتا ہے, جب وہ پیسے لیتی ہے تو غریبوں کو نقصان پہنچاتی ہے, جب وہ پیسے چھاپتی ہے تو غریبوں کو نقصان پہنچاتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہماری اکنامی نہیں چل پا رہی, لوگ یہ بڑے IMF بھی ہمیں مشورے دے رہا ہوتا ہے, لوگ مشورے دے کہ ٹیکس کا ریٹ بڑھا لو. بھائی جب آپ ٹیکس بڑھائیں گے تو اگر آپ کو 100 روپے آپ کی سیلری ہے, اگر آپ کو بس 30 روپے ٹیکس لگا دیا جائے تو ظاہر ہے آپ کو کام کرنے کی جو جذبہ ہے, جو امنگ ہے, وہ کم ہو جائے گی. تو اگر آپ 50% ہو جائے تو اور کم ہو جائے گی, اگر وہ 70% ہو جائے تو اور کم ہو جائے گی. تو یہ تو ٹیکس کا تو کوئی حد نہیں ہے, وہ آپ بڑھاتے جائیں, اور پڑھانے کے بعد کیا ہوگا, یا تو آپ چوری کر رہے ہوں گے, آپ کام چھوڑ رہے ہوں گے. تو اس لحاظ سے میں کہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں جب آئے تھے تو اس زمانے میں عرب اور جو عرب کے ساتھ جو بڑی سلطنت تھی, روم اور ایران, یہ لوگ فصلوں کا 50% اٹھا کے لے جایا کرتے تھے. تو آج ہم کہیں گے نا کہ آج ہم اپنے ٹیکس کو 50%, یہ وہی والی پوزیشن ہے. کیا آپ لوگوں سے اتنی ہیوی اماؤنٹ 20% سیلس ٹیکس میں لے لیا, انکم ٹیکس میں 20-25% لے لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ایک بڑا پریڈکٹیبل اور جسے آپ کہیں گے لو ریٹ 2.5% ویلتھ کے اوپر, اور ویلتھ پہ میں آپ سے پھر 2.5% ویلتھ پہ اور تقریباً
5 یا 10% پیداوار پہ دیا انہوں نے, تو بڑا لو ریٹ دیا, اور اس سے انہوں نے بتایا کہ ریاست کیسے چلنی ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ ریاستیں نا ٹیکس پھر بھی کلیکٹ کر لیتی ہیں, بائی ہوک اور بائی کروک کر لیتی ہیں, لیکن اگر وہ کلیکشن کے بعد اسپینڈنگ صحیح نہیں کریں تو اس کی بہت زیادہ اس پہ پرابلم ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ بڑا مطلب ایک ہمارے لیے ایک آئیڈیل سسٹم ہے جس کی بیسس کے اوپر ہمیں آگے چلنا چاہیے. اچھا قانی صاحب, آگے اس حوالے سے کیسے کلیکٹ کرے گی, کیسے خرچ کرے گی, اس پہ بات کرنے سے پہلے یہ جو مصارف اور ان کا آج کے نیو ماڈرن اسٹیٹ کے ایلیمنٹس میں جو ہم نے فٹ ان کرنے کی کوشش کی ہے, اس میں ایجوکیشن اور ہیلتھ کہاں پہ ہم فٹ کریں گے وہ رہ گئے. ڈیفینس پہ ہم نے بات کی. اچھا ڈیفینس جب ہم فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر ہم وہ بھی دیکھتے ہیں چیزیں فی سبیل اللہ میں, تو اسکالرز بہت ساری چیزیں اور بھی ایڈ کرتے ہیں کہ آپ ابلاغ کر رہے ہیں دین کے بارے میں, اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں, یا آپ کوئی ایسے لٹ سے جیسے آج کل بہت سارے فحاشی کے کیس آ رہے ہیں ہمارے سامنے, اس کو پروسیڈ کرنا ہے, اس کو پرسو کرنا ہے کورٹ میں, اس پہ بھی ایک ایفرٹ لگتی ہے گورنمنٹ. یہ دیکھیں, یہ آپ نے بات صحیح کی, کیونکہ اب پچھلے کئی سو سالوں سے مسلمانوں کی مطلب ایک طرح سے جو زکوٰۃ کا نظام تو ختم ہو گیا ہے نا, تو جب یہ گورنمنٹ نئی ٹیکس دی رہی ہے تو کوئی اسی طرح کا سسٹم چل رہا ہے. اس میں پھر ظاہر اسلام کا ابلاغ کی جو ذمہ داری ہے وہ گورنمنٹ سے ہر انڈیویجول پہ آ گئی ہے, تو بہت سے لوگ بھی کر رہے ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ فی سبیل, میں تو بتا رہا ہوں پرائمری پرپز یہ, ورنہ امام ابو یوسف نے فی سبیل اللہ میں انفراسٹرکچر کو بھی شامل کیا, ابن سبیل میں اس میں شامل کیا انہوں نے. تو اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ابن سبیل میں, لیکن پرائمری جو ہمارے اگر آپ چاروں ائمہ کو جا کے آپ ڈالیں گے, ایون آپ کسی بھی جگہ پہ آپ ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مینلی اس میں فائٹرز کا خرچہ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک امیر آدمی بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر وہ فائٹر ہو. تو پرائمری پرپز اس کا یہ ہے, لیکن یہ کہ ظاہر ہے اگر آپ اسلام کا ابلاغ اس میں بھی خرچ کریں اس میں ٹھیک ہے آپ کی بات, کہ جب ہم اس لیول آف کانشیسنیس پہ پہنچ جائیں گے, جب ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے, تو ڈیفینیٹلی ہم دینی بلوغت میں اتنے ہو چکے ہوں گے کہ شاید ابلاغ پہ اتنا خرچہ نہ کرنا پڑے اس وقت, اور ادھر کرنا پڑے. اور دوسری بات آپ نے جو ایجوکیشن پہ کی, اس میں بھی دیکھیں, اگر اس میں نے جو رائے پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ایسی پوزیشن ہے کہ اسلام کو کہ دین کو خطرہ ہے تو وہ والا علم آپ دے رہے ہوں وہ فی سبیل اللہ کے اندر آئے گا. لیکن جنرلی میں آپ کو بتاؤں کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر نا, ان دونوں سبجیکٹ کے اوپر امریکہ میں اس وقت ہیلتھ کی بہت بڑی پرابلم ہے, اور یورپ میں بہت بڑی پرابلم ہے. یورپ میں ہیوج ٹیکس دیا جا رہا ہے ہیلتھ کے نام پہ, اور آپ کو 6 مہینے بعد آپ کو آپریشن کرنا, 6 مہینے بعد کی آپ کو پوزیشن ملے گی. امریکہ میں آپ جائیں گے تو آپ ہزاروں کی چیز جہاں دوا $1 کی مل رہی ہے وہاں پہ وہ $1000 کی بھی مل سکتی ہے, $100 کی مل سکتی ہے, اتنی مہنگی ہوگی. تو بڑا ان کے لیے مصیبت ہو گئی ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ دونوں جو چیزیں ہیں نا, جو یعنی ہیلتھ ایجوکیشن, یہ اگر آپ مطلب اس پہ ظاہر ہے کہ بات ہو سکتی ہے کہ میرا ویو یہ ہے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ اچھی ہو سکتی ہیں. اس میں آپ کا کام یہ ہے, جو زکوٰۃ میں ایک وہ بھی ہے نا کہ جو ایک ویو یہ بھی ہے ہمارے علماء میں کہ تبلیغ کا, کہ آپ لوگوں کو پیسے دیں نا, تو حصولاً ہونا یہ چاہیے کہ آپ لوگوں کو جو غریب ہیں ان کو آپ اس طرح کے پیسے دیں کہ وہ اپنی ایجوکیشن حاصل کر سکیں. اس وقت آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں اگر آپ ملا کے دیکھیں گے نا, ایجوکیشن کے اوپر اور ہیلتھ دونوں کے اوپر یعنی 1200-1400 بلین ہم ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں اگر چاروں صوبوں کو ملا لیں, اور ہیلتھ کے اوپر بھی 1000 بلین سے اوپر خرچ کر رہے ہوں گے. ہم کہتے ہیں نا دفاع پہ خرچ ہو رہا ہے, دفاع سے 60-70% تو یہ زیادہ تو نہیں ہے لیکن 60-70% ہوگا, یہ ہیوج خرچہ ہے. لیکن آپ کی حیرانی یہ ہوگی کہ ہم جو ایجوکیشن میں کر رہے ہیں اس وقت, ہمارے جو سندھ کے اسکولز ہیں ان میں یعنی انگلش تو کیا اردو ان کو لکھنے نہیں آ رہی. کالجز بڑے بڑے کالجز اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ بس جا کے جو ہے وہ اپنا ایگزام بھیج دیں, شام کو ٹیچرز جو ہے وہ پڑھا رہے ہوں گے ٹیوشن. تو میرا اس میں ویو یہ ہے کہ اگر آپ مصارف زکوٰۃ میں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اگر فی سبیل اللہ کی کنڈیشن میں آتے ہیں وہ تو پھر آپ کو کرنا ہے گورنمنٹ کو, جہاں پہ دین کو خطرہ ہے وہ تو آپ کو کرنا ہے, وہ والا علم تو آپ کو دینا ہے. لیکن اس کے علاوہ زیادہ اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا وہ کر دیں, انیبل کر دیں کہ اپنی مرضی سے جائیں. آج پچھلے دنوں وہ ایک ہمارے پچھلے فائنانس منسٹر تھے نا مفتاح اسماعیل صاحب, انہوں نے کہا سندھ کا کیا بتا دیا کہ سندھ میں وہ ہر بچے کو $5000 مہینے کا واچر دے سکتے, اتنا خرچہ ہو رہا ہے. $5000 کا مطلب یہ ہے کہ اچھے اسکولوں میں جا کے, یعنی ایک ریزنیبلی گڈ اسکولوں, اور ظاہر ہے کہ جب بچے زیادہ جائیں گے تو پرائیویٹ اسکولوں کی کاسٹ بھی کم ہوگی, تو وہ واچر آپ دیں, یا آپ جو غریب ہے وہ, یعنی یہ جو اس وقت پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ بہت جو بڑے وہ ہے یونیورسٹیز وغیرہ ان کے اندر خرچہ بہت ہو رہا ہے مگر اس طرح اس کا بینیفٹ نہیں آ رہا. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ غریبوں کو ڈائریکٹلی پیسے دیں. جو اسلام کا طریقہ ہے کہ فقراء مساکین, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو تو تعلیم بھی حاصل نہیں کر پا رہے, صحت بھی ان کی نہیں ہو پا رہی ہے, ان کو آپ دیں. انٹرسٹنگ ویو آپ کا ہے کہ اس میں خلفاء راشدین کے زمانے میں یا اس کے بعد کیا یہ ہیلتھ اور ایجوکیشن جو تھی یہ کیا گورنمنٹ کی طرف سے
اس کی ذمہ داری دی جاتی تھی یا یہ پرائیویٹ سیکٹر پہ چھوڑا ہوا تھا؟ اس طرح کے جو اب جو بن گئے ہیں کہ بڑی بڑی یونیورسٹیز وغیرہ اور جو گورنمنٹ کی یونیورسٹی ابھی بھی دیکھیں دونوں چیزیں چل رہی ہیں. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جیسے پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوری انٹرپٹ کیا کہ جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں ان کو اسٹائپنڈس ملتے تھے. اسٹائپنڈ دیکھیں, اسٹائپنڈ پہ دینے کو میں قائل ہوں, ہم قائل ہیں. اسٹائپنڈ دیکھیں جو بھی غریب آدمی ہے جس کی جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتا, آج پہلے بیسک ضروریات کیا ہوتی تھی؟ کھانا پینا پہننا, یہ تو بیسک ضروریات ہے نا آپ کی. رہنا یہ تو زکوٰۃ سے آپ پوری کریں گے. تعلیم بھی بیسک ضرورت ہے ظاہر ہے. اگر آپ لوگوں کو پڑھائیں گے نہیں تو وہ کیا ہو گیا, آگے ہوں گے. تعلیم دینا آپ کی بیسک ذمہ داری ہے. میں اس بات کا بالکل قائل ہوں کہ آپ غریبوں کو اسٹائپنڈ دیں, جو آپ کو مفتاح اسماعیل صاحب کی بات میں بتائی کہ 5,000 روپے کا واچر آپ دے سکتے ہیں, ایک دم سے تعلیم آپ کی بہتر ہو جائے گی صحت کے اندر. اس وقت کیا حال ہے, گورنمنٹ اسکول گھوسٹ اسکول بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, نہ انہیں پڑھائی ہو رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے, اور خرچہ اتنا زیادہ ہو رہا ہے. تو ہم خیر اس پہ میں کہہ رہا ہوں ڈسکشن کر سکتے ہیں. ہم تو اب دوبارہ اپنے مین اس پہ آتے ہیں کہ ہم 2-3 بات یعنی زکوٰۃ کے نظام کو اگر ہم سمرائز کریں تو 2-3 باتیں کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی اسلام کے اندر ٹیکس کی گنجائش نہیں ہے. جو شریعت ہے ورنہ آپ کا مال محترم ہے, جس طرح آپ کی جان محترم ہے اس طرح مال بھی محترم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر زکوٰۃ لازمی ہے. یہ ریاست کا کام ہے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں یہ ہے کہ اگر ہم ان کو اقتدار دیں گے تو یہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ کا اس کو فرض تذکرہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کہا گیا کہ جب تم ان کو سے زکوٰۃ لو, خود اور لو ان سے اور ان کے لیے دعا کرو. تو اس حکم میں علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کو حکم دیا گیا کہ ان سے لو. اور پھر اس کی کلمنیشن کس پہ ہوئی, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ہم حیران ہوں گے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. اکثریت نے کہا کہ ہم زکوٰۃ اپنے قبیلے میں خرچ کریں گے. تو نبی کریم حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ کوئی ایک بکری کا بچہ دیا کرتا تھا یا کوئی چھوٹی چیز بھی دیا کرتا, نہیں دے گا اس سے فائٹ ہوگی. اور کیونکہ غریب کا حق ہے تو اس لحاظ سے اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس پہ ٹل ڈیتھ فائٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے, اور ہم نے اس نظام کو بالکل فالو کر دیا. ہمارا ڈسکشن بھی نہیں ہے. اور تیسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ زکوٰۃ کا نظام جو وہ ہے, یعنی اسلام میں جو قیاس کا اور جو حکمت کا تقاضا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اپنے زمانے کے ایسٹس کا نام لیا تھا. ہمارے 1000 سال پہلے ہمارے جو ہمارے جو امام حضرات تھے جو اس معاملے میں حکمت رکھتے تھے, انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا اپنے زمانے کی دولت پہ, جنہوں نے 4 فصلوں سے آگے بڑھایا. جانور میں کسی کا نام لیا تھا تو جیسے گائے پہ بھینس پہ بھی ہوتی ہے. تو آج جو جدید دنیا ہے اس میں جو ایسٹس ہیں, کارخانے ہیں آپ کے, آپ کا بہت بڑا سروس سیکٹر ہے, آپ کا سروس سیکٹر ہے, ان سب کے اوپر آپ اپلیکیشن کریں گے ظاہر ہے, لیکن ریٹ اس پہ وہی ہوں گے, یعنی 2.5% ویلتھ کے اوپر, 5 یا 10% پیداوار پہ ڈپینڈنگ کہ ویلتھ کتنی ہو رہی ہے. ایکسٹمپور یعنی ایک دم سے کوئی انکم آ گئی ہے, کوئی خزانہ نکل آیا ہے, کوئی زمین سے, اس پہ آپ کو 20%. تو آپ یہ کر کے جب آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو پورا آپ نظام جو ہے اس وقت جو کرنٹ چلتا ہوا نظام ہے اس نظام کو ختم کر کے ایک ایسا نظام لا سکتے ہیں جس سے آپ انکلوسیو مطلب پراسپیرٹی کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں, غربت ختم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا نسخہ کیمیا دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں. ہم نے اس کو بالکل فلیٹ کر کے ہم اس چیز پہ ہو گئے کہ بھائی زکوٰۃ تو شاید پرسنل چیز ہے. اچھا پرسنل جو چیز میں پہلی بات کہنی جب جیسے آپ پرسنل کرتے ہیں نا تو 100 میں سے یہ تو وہ لوگ تھے کہ جو حجۃ الوداع میں شریک تھے جنہوں نے دینے سے انکار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. آج اگر آپ دیکھیں کہ 100 میں سے زیادہ جن لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ ہے, ظاہر کسی بھی مارکیٹ اکانومی میں دولت کنسنٹریٹ ہو جاتی ہے. ایک آدمی کے پاس بہت بڑی دولت ہوتی ہے, اگر وہ غریب کا حق نہیں ادا کرے گا, اپنے اس کے اوپر چھوڑ دیں گے, تو ظاہر ہے یہ میں اور آپ 1-2 لوگوں کا خیال کر سکتے ہیں, کوئی آدمی 10 لوگوں کا, لیکن یہ تو 10 کروڑ لوگ غربت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ریاست کی بنیادی ذمہ داری یہی, ہم کہتے ہیں ریاست کو کہ تم بھائی یہ کر لو وہ کر لو. مین کام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو بھیجا تو انہوں نے یہی کہا کہ تم جاؤ اور اس جگہ پہ اور تم ان کو بتانا کہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے, تو ان کے امیروں سے لینا اور ان کے غریبوں کو دینا. یہ واحد حکمت ہے, اور یہ آج ماڈرن اکنامسٹ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ بیسک کام ہے, آپ یہ کریں, آپ کی باقی چیزیں تو خود چل رہی ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ بڑا انٹرسٹنگ ویو ہے کہ یہ ویو بڑا یونیک ہے قائد صاحب کا کہ یعنی صرف یہ جو زکوٰۃ کا جو نظام اگر اس کو نافذ کر دیا جائے تو کس طریقے سے ہمارے جتنے اکنامک مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. یعنی یہ باقی اس پہ بات ہونی چاہیے اور اس پہ ڈسکشن بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, اور ہم نے تو اس کو بالکل ایک پرائیویٹ میٹر بنا کے رکھ دیا ہے. حالانکہ اس کی کتنی ہے, اس کے اوپر ایمفیسس ہے کہ یہ اسٹیٹ لیول پہ ہوگا, اور بلکہ بعض اسکالرس کو تو یہ مطلب اوپینین ہے کہ اسٹیٹ کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں ان میں وہی نماز اور زکوٰۃ کا, نماز کو انشور کرنا کہ لوگ نماز 5 وقت پڑھیں, اور زکوٰۃ کو انشور کرنا کہ وہ کلیکشن ہو رہی ہے. اور یہ ایک میجر یعنی ون آف دا مین جو اسے کہتے ہیں نا کہ ڈیوٹیز آف دا اسٹیٹ ہے.
جبکہ یہاں پہ وہ ڈسکشن میں نہیں آ رہا. تو یہ بہت ایک واقعی اس کو یعنی سمجھا جانا چاہیے اور اس سے بات ہونی چاہیے. اچھا قانی صاحب، ابھی آپ نے بجٹ کو بھی ٹچ کیا ہے، اور کرٹکس نارملی جب ہم اس طرح کی بات رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے بات ہوتی ہے، تو دے تھنک اباؤٹ گروتھ آف GDP اینڈ انجیکشن آف منی ود ان دا سسٹم. وہ سمجھتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کلیکشن سے جو منی کلیکٹ ہوگی وہ تو اتنی نہیں ہوگی کہ آپ کا جو آج کے بجٹ کے نمبرز ہیں، آئی مین اف وی ٹاک اباؤٹ دس ایئر آئی تھنک 17 ٹریلین اس سال کا بجٹ ہے. تو وہ کس طرح سے پورا ہوگا زکوٰۃ کے پیسوں سے؟ اگر 10 کروڑ عوام جو ہے غربت کی لائن سے نیچے ہے، باقی جو لوگ ہیں ان میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیٹیگریز بنانی پڑیں گی، پھر وہ کون کرے گا، کیسے ہوگا، اس پہ تھوڑا سا بتائیے. اس پہ میں آپ کے ساتھ ایک سلائڈ بھی شیئر کر لوں گا جس میں ہم نے جب بجٹ آیا تھا تو ہم نے ایک آلٹرنیٹ بجٹ ہم نے زکوٰۃ اور عشر پہ بنایا تھا پورا. تو پہلی بات تو یہ کہ جو سب سے بڑا اماؤنٹ ہم جمع کر رہے ہیں نا، وہ کر رہے ہیں ہم سیلس ٹیکس کے تھرو. ٹھیک ہے نا. زکوٰۃ کی اگر ہم پہلی بات کریں کہ پہلی سب سے امپورٹنٹ زکوٰۃ جس پہ سب متفق ہیں جو ہمارے یہاں بھی ویلتھ کے اوپر زکوٰۃ ہے. تو اس کے اوپر کئی لوگوں نے کام کیا ہوا ہے. ایک ڈاکٹر سلمان شیخ ہیں، انہوں نے بھی ڈیٹیل میں ملیشیا میں ہوتے ہیں، انہوں نے کام کیا ہے. تقریباً اس سے 2,500 بلین روپے جمع ہو سکتے ہیں ویلتھ پہ زکوٰۃ لگائیں تو 2,000 بلین یا 2.5 ٹریلین، تقریباً 3 ٹریلین بھی ہو سکتے ہیں. وہ تو ایک مطلب وہ ہے. تو اس میں سمجھے آپ کے جو دنیا میں جو GDP ٹو ویلتھ ٹو GDP ریشو ہوتا ہے، بات کریں 2.5 ٹریلین کہاں سے جمع ہو سکتے ہیں؟ ویلتھ کے اوپر. پاکستان کی ریسرچ پاکستان کے ہو رہا ہے. اچھا اچھا اچھا. اور بھی لوگوں نے کیا ہوا. دیکھیے اس کا بڑا سمپل ہے. اس وقت پاکستان کی GDP اگر 100 ٹریلین کی، 120 ٹریلین کی تقریباً آپ سمجھیں، تو ویلتھ ٹو GDP ریشو دنیا میں 4 سے 5 گنا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ویلتھ جو ہے وہ ٹوٹل ہوگی 400 سے 500 ٹریلین روپے. اس پہ زیادہ تر 60, 70, 80% اگر پرسنل ویلتھ بھی ہو، اگر آپ صرف 20% بھی ویلتھ پہ لگائیں تو یہ 2,500 بلین بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اماؤنٹ ہے. اور یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ آپ پاکستان میں جو 10 ملین غریب فیملیز ہیں، یہ 8 کروڑ کی بات میں کر رہا ہوں، ہر غریب فیملی کو مہینے کے 25,000 روپے دے سکتے ہیں. اچھا. تو آپ ابھی ہم کتنا دے رہے ہیں ان کو؟ 2,000 روپے. ہاں. اور ایک بندے کو 500 روپے. تو آپ کیا وہ 2,000 بھی سب کو مل رہا ہے؟ نہیں، وہ بھی 8 ملین لوگوں کو فیملی مل کے. میں کہہ رہا ہوں اگر ہم سمجھ لیں کہ مل بھی رہا ہے تو 10 اس کے تو اس پہ تو لوگوں گورنمنٹ کا کوئی وہ نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ ویلتھ کے اوپر تو زکوٰۃ ویلتھ پہ تو گورنمنٹ لے نہیں رہی. آپ نے چیز لے لی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ یہ کریں اور غربت ختم کریں. اس سے معاشی ایکٹیویٹی بھی بڑھنی ہے، اس سے جو ہے وہ غربت بھی ختم ہونی ہے، سارے کام ہونے. بہت اچھی بات ہے. پھر دوسرا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو سیلس کا ظالمانہ نظام ہے اس کو آپ ختم کریں اور اس کی جگہ پیداواری زکوٰۃ لگائیں. تو جب آپ پروڈکٹیو زکوٰۃ لگائیں گے تو پاکستان کی GDP بھی اکاؤنٹ آپ کر سکتے ہیں. 100 ٹریلین کی 120 ٹریلین کی GDP ہے اور 10 اور 5% مختلف جماؤں پہ لگ رہا ہوگا. تو ہم نے جو پریزنٹ کیا اس میں تقریباً 6-6.5 بلین کا اس سے اماؤنٹ آئے گا. اچھا. تو اس اماؤنٹ سے آپ سمجھیں کہ یعنی اندر آپ ان غریب لوگوں کو 25-30 ہزار روپے اور بھی خرچوں کے علاوہ آپ ایک ہم اس پورے نظام میں یہ سوچا ہے کہ ہر غریب فیملی کو آپ 40 سے 50 ہزار روپے مہینے کے ملیں تاکہ بنیادی ان کی ضروریات پوری ہوں. اور ظاہر جب آپ ان کو پیسے دیں تو آپ ان سے کچھ کام بھی کروا سکتے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور پیسے مانگے انہوں نے، تو آپ نے ان کو پوچھا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک پیالہ ہے. تو انہوں نے بیچا، اس کی کلہاڑی خود اپنے ہاتھ سے لگائی. اور تو یہ ہے کہ جاب گارنٹی بھی ہو. ہمارے معاشرے میں اس وقت ہزاروں لوگ بے روزگار بیٹھے ہیں، لاکھوں لوگ، اور ہزاروں کام کرنے کے پڑے ہوئے ہیں، وہ کام نہیں ہو رہے. تو ہمارا فائنینشیل سسٹم ایسا ہے کہ جو ریئل ریسورسز کو ریئل کاموں کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پا رہا. گورنمنٹ کے پاس جائیں وہ کہیں گے خرچ پیسے نہیں ہے. پیسہ ان کو انٹرسٹ دینے کے لیے ہر مہینے 400 بلین روپے جا کے بینکوں سے لیتے اور انٹرسٹ واپس کر دیتے. تو یہ جب آپ ان کو اتنا بڑی رقم اتنے لوگوں کو دے رہے ہوں گے تو آپ ان سے کام بھی کرا سکتے ہیں. یہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا مقابلہ نہیں ہو رہا، لیکن آپ ان کے لیے ایک فلور سیٹ کر رہے ہیں کہ جس کو کہیں جاب نہ ملے، جس کو کہیں نہ اس کو یہ کام تو اس کا ہوگا. تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑا اماؤنٹ ہے. پھر جو ہے وہ آپ کسٹمز کے اوپر ہمارے بے شمار قسم کی لائنیں، اتنی گڑبڑیں ہیں، اتنی کرپشن ہے. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹیتھ ہوا کرتے، 10% اسٹیٹ لیا کرتے. تو ہم نے اپنے بجٹ میں یہی رکھا کہ 10% آپ کا نظام. اس میں کوئی ایسی پروڈکٹس ہیں جو پروہیبٹیو قسم کی ہیں ان پہ تو آپ کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن جنرل آپ 1 ریٹ کر دیں تاکہ اس پورے آپ کرپشن کے نام سے نکل جائیں. تو اس سے ایک اماؤنٹ جمع ہوگا. پھر آپ پیٹرولیم کے اوپر جو ہے خمس والا ہے وہ آپ اس کے اوپر ہو سکتا ہے. جو ہمارا بہت بڑا اماؤنٹ آ رہا ہے کمپنیز کے اوپر. کمپنیز پہ جو نے بتایا کہ 20% آپ پہ انکم ٹیکس لے رہے ہیں، 30% انکم ٹیکس لے رہے ہیں، پھر سپر ٹیکس، پھر WPP ہے، ملا جلا کے کوئی 60-70. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ بہت ساری کمپنیاں بہت اس میں گڑبڑ کر رہی ہیں مطلب. تو اس کے اندر میں نے وہی لیا خمس والا جو وہ ہے نا کہ جو ارننگ کے اوپر، کہ ان پہ آپ اسٹریٹ 20% کر دیں
اور اس سے تو یہ جب پورا آپ اماؤنٹ کر دیں تقریباً اس سے آپ جتنا ابھی ٹیکس جمع ہو رہا ہے اس کے آس پاس ہی آپ جمع کر لیتے ہیں, کیونکہ ہمارا ٹیکس بہت زیادہ جمع نہیں ہو رہا, ہمارا 10-12% جی ڈی پی کا ہے, اور ہم زکوٰۃ بھی تقریباً اسی کی حوالے, اگر 2.5% ویلتھ پہ لیں اور پیداوار پہ آپ 10 یا 5% لیں تو جی ڈی پی کا 10-12% ہی بنے گا تقریباً. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو آپ کا خرچہ ہے, جو 50% خرچہ ہے وہ ایک دم سے آپ جب آپ انٹرسٹ سے باہر جاتے ہیں تو آپ کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. تو میں نے پورا ایک یہ یعنی آلٹرنیٹ بجٹ پریزنٹ کیا ہے کہ یہاں سے آپ کے پاس پیسے آنے چاہیے اور یہاں آپ کو خرچ ہونا چاہیے, اور اس کے نتیجے میں جو بنیادی چیز ہو رہی ہے یعنی ظاہر ڈیفینس بھی ہوگا, آپ کا کیا کہتے ہیں آپ کا انفراسٹرکچر بھی بلڈ ہوگا, آپ کا نظم و نسق بھی ہوگا, لیکن بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں غربت ختم ہو جائے گی. ایک دفعہ آپ نے غربت ختم کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اکنامی کو چلنا ہی چلنا. صحیح بات ہے, یعنی عام جو غریب لوگ ہیں ان تک اپنے پیسے پہنچا دیں گے تو وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں گے, فائنینشیل ایکٹیویٹی بڑھے گی, بزنس ایکٹیویٹی بڑھے گی, مطلب یہ سب چیزیں جو ہیں اوور آل اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کریں گی. ٹھیک, یہاں پہ ایک جو بڑا امپورٹنٹ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کلیکشن ہے, ٹھیک ہے نا, ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیکس کلیکشن بھی جو دنیا کے اندر ہے وہ ایون کہ ڈیولپ کنٹریز میں بھی وہ بہت کم ہوتی ہے, اتنی زیادہ نہیں ہو پاتی, مطلب 25%, مطلب یہ تو اچھے ڈیولپ کنٹریز میں ہیں, یعنی کہ افریقہ وغیرہ کے اندر تو افریقہ اور ایشیا پیسفک کے اندر تو یہ 20% تک ہی ہوتی ہے جو کلیکشن ہو رہی ہے. تو اب یہ جو زکوٰۃ جس کے اوپر ہم ڈپینڈنٹ ہیں اتنے زیادہ کہ اب وہ اگر اسٹیٹ جو ہے نہ کلیکٹ کر پائے, ساری بات ہے کہ اس میں اسیسمنٹ کرنی ہے ہر بندے کی کہ اس کے پاس ویلتھ کتنی ہے اور اس کے ایسٹس کتنے ہیں, یعنی یہ کام جو ہے بڑا مشکل کام ہے. اور پھر جو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, ہم جانتے ہیں کہ 25 کروڑ یہاں پہ عوام ہے, اگر 30 کروڑ عوام ہے تو ان کے اسیسمنٹ کرنا اور ان سے کلیکٹ کرنا, تو یہ جو ہے اس پہ ہم جب ڈپینڈنٹ اتنا زیادہ ہو جائیں گے اس کلیکشن کے اوپر, تو کیا یہ مطلب ہمارے لیے پاسبل ہوگا کہ ہم اس کو انشور کر سکیں کہ اتنے نمبرز ہم کلیکٹ بھی کر پائیں, کیونکہ ہمارے ہاں تو آپ پتہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں ہم دو چیزوں کی بات کر رہے ہیں نا, کہ ہم ویلتھ پہ زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں جسے ویلتھ ٹیکس کہہ رہے ہیں, ایک ہم پیداوار پہ بات کر رہے ہیں. ویلتھ جو ہے نا ٹیکس اس لحاظ سے سب سے بہتر ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ ڈسٹریبیوشن ہے امیر سے غریب کی طرف, اور یہ کیونکہ آپ کسی معاشی ایکٹیویٹی بھی نہیں لگاتے تو ہرٹ نہیں کری ہوتی معاشی ایکٹیویٹی, اس لیے بیسٹ ٹیکس سمجھا جاتا ہے. لیکن دنیا میں امریکہ سے لے کے جاپان تک یہ نہیں ہے ٹیکس, تو وہ اس لیے ہے کہ ویلدی لوگوں کو آپ سپورٹ دے رہے ہوں. پچھلے دنوں جی امریکہ کی صدارت میں ہو رہا تھا, تو اس میں ایک صدر نے جو کینڈیڈیٹ تھا اس نے باقاعدہ پروپوزل دیا کہ 2% اور 3% ویلتھ پہ لگائیں گے, اس نے 2 لگا کے, تو اس سے اسے بتایا کہ میں کیا کام کروں گا. تو میں اس کو دیکھ رہا تھا, میں نے کہا زکوٰۃ بھی 2.5% ہے, لیکن یہ کہ اس لحاظ سے دنیا بھر میں سے بات تو ہو رہی ہے. ایک 20ویں صدی کی سب سے مشہور کتاب ہے کہ اپنے دا 21st سینچری, اس میں تھامس پیکیٹی ہے, اس نے بھی یہ ورلڈ وائڈ ویلتھ ٹیکس کی بات کی ہے, کیونکہ ویلتھ ٹیکس جہاں لگاتے ہیں نا وہاں امکان یہ ہوتا ہے کہ وہ بلینئر آپ کے ملک سے نکلے کہیں اور نہ چلے جائیں, تو اس لیے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں ویلتھ پہ جو آپ لگا دیں اس پہ کیلکولیشن سب سے آسان ہے, لیکن اس پہ ایسٹس کے اوپر ہے. آپ کے پاس جو بینک پیسہ پڑا ہوا ہے, جو آپ کے شیئرس کے پیسے شام کو بدل جاتے ہیں, اور پورے ڈاکومنٹڈ ہیں, ٹھیک ہے نا, اور آپ کے پاس جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کی ویلیوز پوری دی ہوئی ہے, ویلیوز آپ ایک دفعہ ٹھیک کر دیں گے اس کے مطابق ہو جائے گا. جو آپ کی تو میں چارٹر اکاؤنٹ کو بتاؤں کہ ایک آپ بیلنس شیٹ جسے آپ ایسٹس کو دیکھتے ہیں نا, ان کو آپ کو کاؤنٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اور آپ ابھی بھی اپنے پی آر میں اپنے جو آپ کا انکم ٹیکس ریٹرن ہوتا ہے اس میں ایسٹ دے رہے ہوتے ہیں, آپ مارکیٹ ویلیو پہ دیں اور اس لحاظ سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یعنی ویلتھ پہ کیلکولیشن سب سے آسان ہے نسبتاً, اور بنسبت ابھی آپ نے دیکھا ہوگا گورنمنٹ جا کے یہ جو ٹریڈرز سے انکم پہ شروع کر رری تھی وہ بہت مشکل ہوتا ہے. آپ 2-3 مہینے بھی ساتھ بیٹھے تو ان کی انکم ٹریک کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک لحاظ سے تو یہ تو زبردست سسٹم ہے جس کو کلیکشن کرنا وہ ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک تو جب آپ نے کہا یعنی کلیکٹ کرنا مشکل ہوگا, پہلی بات تو یہ کہ ٹیکس کو تو لوگ سمجھتے ہیں چوری کرنا بہت اچھی بات ہے, کیونکہ یہ انٹرسٹ میں دے رہے ہیں جنرلی, ایک وہ موقف بن گیا ہے نا. تو زکوٰۃ میں تو ایک تو مورل رسپانسبلٹی بھی آ جائے گی, پھر اس میں لوپ ہول کم ہے نا, اگر آپ کا پلاٹ ہے, اگر آپ کا پلاٹ ہے, شیئرز ہیں, یہ ہیں, تو اس کے مطابق ہی ہو رہا ہوگا. پھر دوسری بات یہ کہ پیداوار کے اوپر جو ہے وہ اگر آپ نے اسٹیٹ 5% یا 10% ہو, وہ اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے جو ہمارا کمپلیکیٹڈ سیلز ٹیکس سسٹم, جس میں اتنے لوپ ہولز ہیں جس کو کیلکولیٹ کرنا مشکل ہے. کتنا فائدہ ہے اس کے, تو اگر آپ ایک اگر ایک کمپلیکیٹڈ سیلز ٹیکس کو ختم کر کے آپ پیداواری زکوٰۃ لگاتے ہیں, آپ سسٹم چینج کر رہے ہیں, آسان کر رہے ہیں اس کو, لو ریٹ ہو گیا یہ, اور اس کو آپ نے کیلکولیشن بڑی آسان کر دی, جتنی پروڈکشن ہے اس پہ آپ نے 5% یا 10% کرنا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بہت آسان وہ ہے. تو میں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چیزیں دی ہیں نا وہ آسان دی ہیں,
اسی لیے میں نے جو تیسری بات بتائی نا کہ جو ہم ٹیکس کے جو اچھے ٹیکسز کے اس میں ایک بتایا تھا کیپیسٹی ایک کنسسٹنسی, تیسری اس میں کمپلیکیشن ہونی, کتنی کمپلیکیشن, ہمارا انتہائی درجے کا کمپلیکیٹڈ سسٹم. اگر ہم اس پہ جائیں کیا کہتے ہیں کسی بھی سسٹم پہ جا رہے ہیں, کسٹمز ہو, ہمارا انکم ٹیکس ہو, سیلس ٹیکس ہو, تو یہ بڑا آسان اور اسٹیٹ قسم کا ٹیکس ہے. اچھا کانی صاحب, یہ آپ نے بتایا کہ یہ تو ہم مشکل سے آسانی کی طرف جانے کا پرپوزل ایک دے رہے ہیں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں گورنمنٹ کے حلقوں میں, پبلک میں, تو یہ لوگوں کو بڑا مشکل لگتا ہے کہ بھئی یہاں سے جائیں گے کیسے وہاں پہ. لائک ایک اسٹیٹ ہے, ایک جو انویجنٹ اسٹیٹ ہے جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اس کو لا کے امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کرنٹ ماڈرن سوسائٹی میں, جو کہ امپلیمنٹیبل ہے, بڑا سمپل ہے, نظر آ رہا ہے. اور ایک جو رائج الوقت آپ کہہ لیں کہ جو ایک سسٹم ہے, ایک ایف بی آر کا نظام ہے, ٹیکسیشن کا نظام ہے, اور اس کے باوجود گورنمنٹ پورا نہیں کر پا رہی اپنے خرچوں کو, اور اس وجہ سے ہمیں بیرونی قرضوں میں پھنسنا پڑتا ہے, اور الٹیمیٹلی وہ ہماری سوورنٹی پہ ایک آپ کہہ لیں کہ قدغن لگتی ہے. 3 اسٹیپس میں اگر آپ بتا سکیں سمپل اسٹیپس میں کہ اس کو کرنا کیسے ہے, اس رائٹ ناؤ اسٹیٹ سے انویجنٹ اسٹیٹ میں جانے کے لیے کیا 3 اسٹیپس لیے جائیں. کوئی اسکالرس کو آن بورڈ کرنے کی ضرورت ہے, پالیسی میکرس کو آن بورڈ کرنے کی ضرورت ہے, کوئی اسٹرکچرل ریفارمس ریکوائرڈ ہیں, ایف بی آر کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ بریف کر دیں کہ 3 سمپل اسٹیپس کہ یہ ہم کر لیں, یہ کر لیں, یہ کر لیں, اور وی آر دیر. دیکھیں یہ تو بڑا کلیئر ہے نا کہ ابھی ہم ایک کرپٹ سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں جانا ہے, ہمارا رخ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمیں کہاں پہنچنا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ایک ڈپارٹمنٹ جو ہمارا ٹیکس اور ایف بی آر کا اور جو ڈپارٹمنٹ ہے, ہم ایک ڈپارٹمنٹ فارم کریں جس کا کام ہو ٹیکس اور زکوٰۃ. یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے زکوٰۃ اینڈ ٹیکس, سعودی عرب میں بھی اسی نام سے ہے شاید. تو سب سے پہلے ہم ان کا رسپانسبلٹی یہ ہو کہ کرنٹ ٹیکس کو ان کو موو کرنا ہے وہاں پہ. تو سب سے پہلے اگر آپ ویل ٹیکس کی بات کریں جو سب سے امپورٹنٹ چیز پہ سب متفق ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ, آپ اس پہ تو فوراً اس پہ گورنمنٹ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کوئی آپ ٹیکس ایک نیا ٹیکس لگ رہا ہے اور 2.5% ہے, اور اس میں بالکل یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے مجھے ایک ملک کا معلوم ہے شاید نائجیریا اور کسی ایک جگہ کے اوپر جہاں پہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو کیونکہ وہاں پہ بہت سارے غیر مسلم ہیں, تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو زکوٰۃ لگائی ہے مسلمانوں کے اوپر, جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ان پہ ویل ٹیکس لگایا ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ اس لوپ سے کوئی باہر آ جائے کسی بیسس کے اوپر, کیونکہ گورنمنٹ کو اپنے غریبوں کے لیے کرنا ہے ہم. تو آپ اس طرح کا لا پاس کر سکتے ہیں کہ 2.5% زکوٰۃ اپلیکیشن ہوگی, اور جو یعنی جو مطلب وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دے رہا ہوگا اس کو 2.5% کا پیسہ لگے گا. سیم آپ نے لا کر دیا, اس سے آپ نے 2,500 بلین جمع کیا اور آپ نے بیسک غربت ختم کر دیا. صحیح ہے, سب سے یہ تو بڑا اثر وہ ہے, آپ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو سب سے بڑا خرچہ ہے وہ جو ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی, آپ کا 6,000 بلین کا انٹرسٹ کا خرچہ, وہ آپ کو ختم کرنا ہے. آج آپ فل ریزرو بینکنگ, انٹرسٹ فری بینکنگ کریں, آپ کا خرچہ ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے, اور 2,000 بلین آپ کے پاس منی کریشن کی پاور بھی آ جاتی ہے. یہ دوسرا اسٹیپ ہو گیا. یہ آپ, میں نہیں کہہ رہا ہوں, ملٹن فریڈمین جو دنیا کا سب سے بڑا اکانومسٹ ہے کہ اوور نائٹ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں فوراً اس میں آپ کا خرچہ ختم ہو جائے گا. پھر تیسرا جو بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو سیلس ٹیکس ہے, بہت ظالمانہ سسٹم ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے آپ یہ کہیں کہ ابھی ہمارا ملٹی اسٹیج سیلس ٹیکس ہے کہ پہلے امپورٹ پہ لیا جا رہا ہے, وہ آگے ایڈجسٹ ہوتا ہے, ہول سیلر, مینوفیکچرر, ملا جلا کے 18% لگتا ہے. ہر بندہ 4-5% دے رہا ہوتا ہے, اور لیکن اس میں کمپلیکیشن اتنی ہوتی ہے, گورنمنٹ کے پاس 5% GDP کا آ رہا ہے. تو آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ سسٹم ہم ریپلیس کر کے اسٹریٹ ہم پروڈکشن کے اوپر 5% جو ہے وہ کریں گے, اور جو آپ کا ریونیو ہے, جو آپ کا ٹاپ لائن ہے, تو 5% کریں گے. تو اس سے ایک تو کیا ہوگا, اماؤنٹ تقریباً آپ کا اتنا ہی آ رہا ہوگا, لیکن آپ کے پاس جو زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ خرچہ اس کے لیے انٹرسٹ میں نہیں کر رہے ہوں گے, بلکہ آپ غریبوں کو دینے کے لیے کر رہے ہوں گے. تو یہ 3 بڑے, اس سے تو آپ کا چیز ہو جائیں گی. پھر ظاہر ہے آپ کارپوریٹ کا, میں نے کہا ہے کارپوریٹ سیکٹر جو ہے بڑا انکم ٹیکس دے رہا ہے, اس کو بھی آپ کو سمپلیفائی کر کے, یعنی زکوٰۃ کے اگر ہم ریٹ میں جائیں تو 2.5% ہے, 5% ہے, 10% ہے, 20% ہے. ان کی پیداوار کے اوپر تو لگ رہا ہے 5% وہ جو شر ہے, لیکن یہ کہ ان کی ظاہر ہے کہ لوگوں کی تو دولت پہ بھی ہے. تو کارپوریشنس کی آپ کیپٹل پہ لگائیں گے یا آپ ان کی انکم کے اوپر لگائیں گے. تو میں نے اپنے پروپوزل میں یہ رکھا ہے, کیونکہ ایک وہ موجود ہے کہ ارننگس کے اوپر 20% ہے, تو اگر آپ 20% اسٹریٹ ان پر ٹیکس لیں گے تو وہ بھی ان میں کی بھی اکنامک گروتھ بڑھے گی. تو آپ کے لیے سسٹم دیکھیں, بل ہو تو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے کرنے میں.
آپ کو سسٹم بنانا ہے, آپ کو طے کرنا ہے, ڈپارٹمنٹ کو یہ دینا ہے کہ بھائی آپ اس طرف چلنا ہے, سے ویل ٹیکس لگانا آسان ہے آپ کے لیے, فل ریزرو پہ جانا آپ کے لیے آسان ہے, 2 بڑے کام نے فوراً کر دیے. سیلس ٹیکس آپ کو ریپلیس کرنا ہے, اور کہ آپ ملٹی اسٹیجز کی جگہ آپ نے شر کے طرز پہ جائیں. یوسف قرضاوی اور آج کے جو انہوں لوگوں نے اشتہار کیا ان کو تو بڑا کلیئر ویو ہے, لیکن چلے آپ نے کچھ لوگ اس کو کہیں گے نہیں بھائی یہ تو شاید ویو ہم اس سے اگری نہیں کرتے, تو اس سے تو آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا نا کہ ایک ظالمانہ ٹیکس ختم کر کے شر کے طرف سے بنا دیں, اس پہ تو کوئی منع نہیں کر رہا, تو آپ یہ کر دیں گے. ویلتھ ٹیکس کہہ رہے ہیں اس کو, بس نہیں ویلتھ ٹیکس تو ویلتھ کے اوپر ہے, اسے آپ پروڈکشن ٹیکس ہے, پروڈکشن کے اوپر آپ کر کے, اور اس میں ہر قسم کی جو آپ کی انکم ہے, جو آپ کی وہ ہے ٹاپ لائن ہے, سروس سیکٹر کی, انڈسٹریل سیکٹر کی, ایون سیلریز کی, سیلریز پہ آپ نے 40% رکھا ہوا ہے. تو ان پورے نظام کو اگر آپ چینج کریں گے تو رقم تقریباً آپ اتنی جمع کریں گے, اور میں نہیں کہتا ہوں کہ 40% میں ہمیں جانا چاہیے. یہ کوئی 40% جو دنیا میں نے بتایا کہ زیادہ جہاں پہ گروتھ ہوئی ہے وہاں پہ کوئی 40% کے ٹیکسز نہیں تھے, تو مشکل نہیں ہے یہ. اس میں 2 چیزیں, ابلاغ کہ آپ کے لوگ آگے اس کو پھیلائیں, اور پھر اس کو انشاءاللہ. دیکھیں جی بات تو بڑی کلیئر ہے, ہم نے جو ڈسکس کیا 2 کانر صاحب کے پروپوزلز ہیں, فل ریزرو بینکنگ اور اس کے ساتھ پھر زکوٰۃ کا نظام. فل ریزرو بینکنگ سے ہمارا جو انٹرسٹ والا ایشو ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور زکوٰۃ کے نظام سے جو ہے ہماری وہ سرکولیشن آف ویلتھ کا جو ایشو ہے اور وہ جو پاورٹی کا مسئلہ ہے, یہ سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو یہ 2 نظام کے صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کیے جائیں. ہاں اس میں دیکھیں فائدہ کس کا ہے, فائدہ حکومت کا بھی ہے, فائدہ عوام کا بھی ہے, سب کا فائدہ ہے, لیکن ایک چھوٹی سی مائنورٹی ہے جس کا فائدہ اس میں نہیں ہے, وہ بینکنگ سیکٹر ہے, وہ جو ہے ٹریچرس ایلیٹ ہے, وہ یہ نہیں چاہیں گے ڈیفینیٹلی, وہ تو اسی نظام کے بینیفیشریز ہیں, تو وہ تو چاہیں گے یہ نظام چلتا رہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے جن کے فائدے کی یہ چیز ہے, وہ آپ لوگ ہیں, ہم لوگ ہیں, وہ گورنمنٹ ہے, وہ پالیسی میکرز ہیں, ان سب کا فائدہ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو ایک ایسی چیز جس میں سب کا فائدہ ہو, اور ایک خاص چھوٹی سی وہ ٹریچرس لیڈ جو ہے اس کا فائدہ نہ ہو, تو ہمیں کم سے کم سمجھنا تو چاہیے اس کو, تاکہ اس کے لیے ہم آگے کچھ بلڈ اپ کر سکیں. میں ایک بات یہ کہوں کہ بینکنگ سیکٹر بھی ہم نے فور میں بات کی تھی کہ بینکنگ سیکٹر اوور آل بہتر ہو جائے گا, کیونکہ اس کی یعنی ان کا جو اچھے لوگ ہیں یا لوگ ہیں زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں. بینکنگ سیکٹر بھی یعنی ختم نہیں ہوگا, بلکہ اس کے لیے بھی ہمارے پاس ریمیڈیز ہیں کہ وہ جو کلیکشن, وہ جو سروس چارجز اگر ہم لگاتے ہیں. اور میں آخری بات یہ کروں گا کہ جو آپ نے ایلیٹ کی بات کی, دیکھیں تو اس وقت 45% لوگ تو ایک میزریبل زندگی گزار رہے ہیں, ان کو تو آپ سوچیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کس طرح کے آ رہے. اس کے اوپر کے 40% لوگ انتہائی انسیکیور زندگی ہے, ایک بڑا حادثہ, ایک بڑی بیماری ان کو روڈ پہ لے آتی ہے, اور اوپر کے جو 10-12% رہ گئے ہیں نا, وہ انسولیٹ وہ ہوتے جا رہے ہیں. یعنی تاریخ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو, اتنی انکوالٹی بڑھ جائے, تو پھر انقلاب فرانس سے لے کے ان کے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے. ہاں بچتا کوئی بھی نہیں, ان کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی, یعنی لوگوں کا پیسہ ہے بھی, تو ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہیں. تو میں کوئی کلاس کا وہ نہیں بتا رہا ہوں, اس وقت ہر بندہ یعنی جو امیر ہیں ان کے لیے ٹرائل غریب ہے, وہ ہے نا غریب امیر کے لیے ٹرائل ہے, امیر غریب کے لیے ٹرائل ہے. ایسا ہی ہے, بالکل صحیح بات, صحیح ویو آپ نے دیا. تو اس پہ یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ جو بھی ڈسکشن جہاں پہ ہو رہی ہیں اس پہ کوئی کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں ضرور پوچھیں, ہم انشاءاللہ آپ اس کا جواب آپ تک دیں گے. ابھی تک اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے, تاکہ نوٹیفیکیشنز آپ تک ملتی رہیں. لیکن اس میسج کو آگے پہنچائے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ دین کا ایک بڑا بہترین نظام ہے, بڑا سمپل نظام ہے, اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی اتنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے وہی بات کی کہ جو سمپل سا کام تھا اس کو مشکل کر دیا اپنے لیے, اور خود کمپلیکیشنز کا شکار ہو کے کمپلیکسٹیز میں پھنس گئے, اور مسائل ہمارے سامنے ہیں. تو یہی مسئلہ ہے اس وقت پوری دنیا کا کہ ہم بڑے سادہ سے مسائل ہیں, ان کو حل بھی بڑے اچھے طریقے سے اسلام نے بتا دیا کیسے کرنا ہے, لیکن ہم اس پہ نہیں جاتے, لیکن خود اپنے لیے کمپلیکسٹیز کریٹ کرتے ہیں, اپنے لیے مشکلات کریٹ کرتے ہیں. اور آج ہم اس جگہ پہ ایٹ کراس روڈز موجود ہیں. دیر از اے ریمیڈی ٹو دس ہمارے سامنے موجود ہے, اور ہم یہی پرپوزل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن ہوتی رہے گی نیکسٹ ایپیسوڈ تک. انشاءاللہ جی, تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام.